جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے ایمان والو، جب تم آپس میں معاملہ کرو قرض کا، دین کہتے ہیں قرض کو، یعنی جس میں آدمی کوئی چیز لے لیتا ہے اور اس کے پیسے بعد میں دیتا ہے، یا پیسے لے لیتا ہے یا اس میں معاملہ کرنا ہے۔ یعنی اب یہاں پہ دونوں معنی میں آ جائے گا کہ ہم نے سامان لے لیا اور کہا پیسے کل دے دیں گے، یا یہ ہے کہ پیسے قرض کے طور پر دیے اور قرض کو ہم واپس کب لوٹائیں گے۔ تو اس کے بارے میں خاص طور سے اللہ نے یہ حکم دیا کہ جتنی مدت اس کی تم نے متعین کی ہے واپس کرنے کی، اس کو لکھ لیا کرو۔ اور اگر تم خود نہیں لکھ سکتے ہو تو ایک ایسا لکھنے والا ہونا چاہیے جس کو انصاف کرنا بھی آتا ہو، یعنی جو طریقے جس کا جتنا حق ہے، جس کی جو بات ہے، اس کو پورا لکھ دے۔ اور اگر ایسا کوئی شخص ہے جس کو لکھنا آتا ہو اور اس سے کہا جائے تو وہ اس کو چھپائے نہیں، جیسا کہ اللہ نے اس کو جتنا علم دیا ہے اس کے مطابق وہ ضرور لکھے۔ اور جو آدمی لکھنے والا ہو اور اس کے لکھانے والا ہو، املا کرانے والا ہو، تو وہ بھی صحیح طریقے سے اس کو املا کرا دے کہ بھائی میں نے اتنے لیے ہیں، اتنا وقت میں نے طے کیا ہے، اتنے دن کے بعد میں لوں گا۔ اور اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے سب کو، اور کسی کا کوئی حصہ نہ مارا جائے۔ کسی کو کوئی بخش کا مطلب ہوتا ہے کچھ حق مارنا، کم کر دینا، جتنا دینا ہے اس سے تھوڑا سا کم کر کے دینا۔ اب اگر کوئی آدمی جس کے ذمے جس کا حق تھا، اگر ایسا کوئی شخص ہے جس پر حق قرض ہے اور وہ بے عقل ہے یا کمزور ہے اور وہ خود املا کرانے کی استطاعت نہیں رکھتا ہے، تو پھر ایک آدمی اس کا جو ولی ہوگا وہ اس کی مطلب یہ ہے کہ اس کی طرف سے لکھوا دے گا انصاف کے طریقے پر، انصاف کے پیمانے پر۔ ولی جو ہوتا ہے خاندان کے اندر باپ ہوتا ہے، باپ اگر نہ ہو تو مطلب اس کے بعد بھائی ہیں، چچا ہیں، اور اس کے بعد یعنی اور رشتہ دار بھی ہوتے ہیں، لیکن جو مرد باپ کی طرف سے جو مرد خاندان والے ہوتے ہیں وہ ولی ہوتے ہیں۔ وَاسْتَشْهِدُوا شہیدین، اور اس کو جب تم لکھا پڑھی کرو تو اس میں دو گواہوں کو بھی بنا لو، اور دو گواہ تمہارے دو مرد ہوں۔ اگر وہ دو مرد نہ مل سکیں تو ایک مرد اور دو عورتیں لکھ لیں اسے۔ اور یہ وہ لوگ ہوں جن کی شہادت پہ تم کو اعتبار بھی ہو، تم پسند بھی صحیح بھی سمجھتے ہو انہیں۔ اور دو عورتوں کا ہونے کا مطلب یہ ہوگا کہ اگر ایک عورت نے تھوڑا سا کوئی نمبر یاد نہیں رہے، تاریخ یاد نہیں رہی، تو دوسری عورت اس کو یاد کرا دے گی۔ اب یہاں پر بہت سے لوگوں کو اس پر اعتراض ہوتا ہے کہ بھئی یہ مرد عورت کے برابر مسافات کیوں ہے، ایسا کیوں کیا گیا ہے؟ تو اس میں یہ بات سمجھ لینا چاہیے کہ شہادت جو ہے بنیادی طور پر اصل میں اس کے تین مطلب ہیں۔ ایک تو یہ کہ وہ گواہی دینے والا جو ہے جب بھی اس کو بلایا جائے تو ہر جگہ چاہے، فرض کی عدالت میں بلایا جا رہا ہے، 25 بار بلایا جا رہا ہے تو ہر بار جانا ہوگا اس کو۔ ایک تو یہ مسئلہ ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ جو شہادت دی جائے گی وہ اس کے اندر اگر وہ غلطی ہو جاتی ہے، کوئی کوتاہی ہو جاتی ہے اور پکڑ لی جاتی ہے، تو گواہ جو ہے اس کو سزا دی جائے گی، اس کا وہ بھی ہو سکتا ہے اس کا آئندہ کے لیے شہادت دینے کا حق ختم کر دیا جائے۔ تو یہاں پر عورتوں کے لحاظ سے دو باتیں اس لیے کہیں کہ جب کہیں پہ جانا ہو تو دو عورتیں مل کر جائیں تاکہ ایک دوسرے کی حفاظت کے کام آئیں وہ۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر ان سے کوئی غلطی ہو جائے دوسرے کی ٹھیک کر دے گی، دونوں کی بات مل کے پکی ہو جائے گی، اور ان کو کسی جرمانے میں یا کسی قسم کی تو اس کے اگر سزا ان کو ہوگی تو وہ اس سے بچ جائیں گی۔ اب یہاں پر یہ جو مسئلہ ہے تو یہ دوسری بات یہ ہے کہ یہ گواہی جو ہے مالیات کے معاملے میں، اور جو آپ کو معلوم ہے کہ سزائیں ہوتی ہیں اس میں زیادہ سختی رکھی گئی ہے عورتوں کے لیے، کیونکہ یہ ان کے مزاج سے الگ ہے چیز۔ لیکن وہ گواہیاں جہاں پر خواتین کا تعلق ہے، مثلا بچے کی ولادت کے بارے میں معلومات کرنی ہے، یا اور دوسری گواہیاں جو ہیں، مثلا چاند دیکھنے کے بارے میں، تو چاند دیکھنے کے بارے میں ان کی گواہی بھی معتبر ہو سکتی ہے۔ تو شہادت یہاں پر ایک درجے کی ذکر کی گئی جو مالیات سے متعلق ہے، ہر جگہ کے لیے قاعدہ الگ الگ ہوگا۔ تو ایک بلایا اب شہداء اذا مادو، اب دیکھیے یہاں پر یہی بات اللہ نے کہی، جب بھی گواہوں کو بلایا جائے تو وہ ضرور پہنچیں۔ اب ایک عورت نہیں جا سکتی، گھر میں مصروف ہے، وہ گواہی کے لیے جانا ہے اور عدالت میں 4 گھنٹے بیٹھنا بھی ہے، تو اس کے لحاظ سے، اس کے مزاج کے لحاظ سے، اس کی جو صنفی حیثیت ہے اس کے لحاظ سے بڑی تکلیف دہ چیز ہے۔ وَلَا تَقْسَمُوا أَن تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا، اور اس کے بعد اللہ نے اسی آیت میں، یہ لمبی آیت ہے جو سب سے لمبی آیت کہی جاتی ہے قرآن کی، کہ جب تمہیں کوئی معاملہ کرنا ہو تو تھوڑا سا ہو یا زیادہ، کم مقدار کے پیسے ہوں یا زیادہ مقدار کے ہوں، لیکن لکھنے میں تم ٹال مٹول نہ کرو۔ یہ نہ کرو کہ ارے بھائی چلیے ٹھیک ہے 10 روپے اب اسے کیا لکھنا، 50 روپے کیا لکھنا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ انصاف کے لحاظ سے بھی صحیح ہے اور گواہی کے لحاظ سے بھی یہ مضبوط ہے۔ اور شہادت سے پہلے کوئی شبہ اگر پیدا ہوتا ہے تو اصل مسئلہ تو شبہ سے پیدا ہوتا ہے، پھر اس کے بعد شہادت کی ضرورت پڑتی ہے۔
تو تم کسی قسم کے شک و شبے میں نہ پڑ سکو، بچ جاؤ اس سے، تاکہ تحریر تمہاری جو ہے تمہاری یادداشت میں کمزوری ہو جائے تو تحریر سے کام چل جائے۔ ہاں ایسی تجارت جو روزانہ لین دین پہ ہوتی ہے کہ ابھی گئے بازار سے دودھ خریدا پیسے دے دیے، سبزی خریدے پیسے دے دیے، کوئی چیز لی اور اس کو فوراً جا کے پیسے اسی وقت ادا کر دیے، تو اگر اس میں کوئی رسید نہ ہو تو اس میں کوئی اجازت، اس میں مسئلہ نہیں ہے۔ ایسی تجارت کے اندر حاضرہ، حاضرہ کا مطلب یہ جو ہاتھوں ہاتھ لی جاتی ہے، تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے اگر اس کو تم نہ لکھو، لیکن اگر اس کو لکھ لو تب بھی کوئی حرج کی بات نہیں، تب اور اچھا ہے۔ واشہدوا اذا تبایعتم، اور جب تم لکھو آپس میں لین دین کا سودا کرو تب بھی گواہ بنا لو۔ اور دیکھو کوئی جو آدمی جس نے لکھا ہے، پھر وہ لکھنے والے کو تم نقصان نہ پہنچاؤ، اور اس کا وہ نقصان تمہیں نہ پہنچائے، اور نہ گواہ تمہیں نقصان پہنچائے۔ یعنی دوسرے الفاظ میں کاتب نے لکھ دیا لیکن اب اس سے کہا بھائی ہمیں کاپی دے دو اس کی، ہم نہیں دیں گے کاپی، یا فرض کرو کہ چلنا ہے تمہیں بتانے کے لیے ہم نہیں جائیں گے، یا اسے مہر لگا دو کہ ہم اس کے اتنے پیسے لیں گے، تو ایسا کام نہ کرے، ضرر نہ پہنچائے لکھنے کے بدلے میں۔ وَأَن تَفْعَلُوا إِن تَفْعَلُوا، اگر تم ایسا کرو گے تو بے شک اگر تم ایسا کرتے ہو تو پھر یہ فسق کی بات ہوگی کہ تم کتابت کرو اور کتابت کے نتیجے میں لوگوں کو تکلیف دو۔ آج کل جیسے ہوتا ہے، آپ کو معلوم ہے، جو حساب لگانے والے ہوتے ہیں، پیمائش کرنے والے، دنیا کے بدترین قسم کے ان کے ساتھ جو معاملات ہوتے ہیں، وہ کبھی وقت پہ نہیں دیں گے، پیسے لیے بغیر کام نہیں کریں گے، اور ستائیں گے، پریشان کریں گے۔ تو اللہ نے کہا یہ بہت کھلا کھلا گناہ ہے، اللہ سے ڈرتے رہو۔ اللہ تعالیٰ نے تم کو جو علم دیا ہے، یہ تمہارے پاس یہ علم کہاں سے آیا؟ جو تمہارے پاس جو اپنا علم ہے وہ کس نے دیا؟ اللہ ہی نے دیا۔ اللہ تعالیٰ ہر بات کا جاننے والا ہے۔ دوسرے الفاظ جب تم کو اللہ نے علم دیا ہے تو وہی تمہیں پابند بھی کرے گا کہ علم سے فائدہ کیسے اٹھاؤ اور کون سا علم تمہیں نقصان پہنچائے گا۔ 283 آیت ہے، وَإِن كُنتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ، اے لوگو اگر تم سفر کی حالت میں ہو، مطلب سفر میں نکل گئے اور وہاں پر اچانک کوئی ضرورت پڑ گئی پیسے کی، اب وہاں پر کوئی لکھنے کا انتظام بھی نہیں ہے، وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا، وہاں پہ لکھنے کا انتظام نہیں ہے، تو تم یہ کرو گروی رکھ دو کوئی چیز۔ اسلام میں رہن کرنا کہتے ہیں گروی رکھنے کو، تو اس میں یہ ہے کہ وہ اس کو دے دیا جائے۔ اب گروی کی اسلام میں اور ہمارے آج کے زمانے کا جو گروی ہے، دونوں میں بہت فرق ہے۔ اور وہ گروی کیا ہے کہ صرف ضمانت کے طور پر ہے وہ، تو اگر وہ آدمی نے واپس چیز کر دی تو وہ گروی کا سامان واپس کر دیا جائے گا، اور اگر واپس نہیں کیا تو اس کی جو قیمت ہوگی، جتنا سامان میں پھنس کی قیمت اس نے رکھی $100 کی چیز اور اس نے لیے تھے $50، تو آپ $50 رکھ کے باقی 50 کو واپس کریں گے، پوری سامان کو ضبط نہیں کریں گے اور اس کا استعمال نہیں کریں گے، سوائے اس کے کہ آپ اس کو مثلا جو جانور رکھ لیا گروی میں، تو اب اس کا ظاہر چارہ دینا ہوگا، تو اس کے بدلے میں دودھ لے سکتے ہیں۔ گاڑی رکھ دی کسی نے تو گاڑی کا پیٹرول ڈالا ہے تو اس کے بدلے میں آپ اس کا مینٹیننس کے پیسے لے سکتے ہیں، لیکن جو عام چیزیں ہیں اس کا کوئی پیسہ نہیں ہونا چاہیے، بس صرف گروی رکھا جائے گا۔ اگر تمہارا آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ اعتبار ہے تو پھر جس نے جو امانت دی ہے تمہارے پاس، تم اس کو لوٹا دو اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو۔ یعنی آدمی کا اعتبار ہوتا ہے کہ بھائی آپ میری امانت ہے رکھ لیجئے، تو امانت تو صرف رکھنے کے لیے ہوتی ہے، وہ استعمال نہیں کر سکتے، ضبط نہیں کر سکتے۔ ایسی اگر امانت اس کے پاس سے کسی طرح سے اس کے بغیر کسی کو ارادے کے ضائع ہو گئی تو اس پہ کوئی ضمانت نہیں ہوگی، اس کا معاوضہ نہیں ہوگا، جرمانہ نہیں ہوگا اس پر۔ اور دیکھو شہادتوں کو، اگر تمہارے پاس شہادت آ گئی ہے تو اس کو چھپاؤ نہیں، کیونکہ جو چھپائے گا وہ اپنے دل میں ایک گناہ کو پال لے گا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو تم کرتے ہو خوب اللہ تعالیٰ اس کا واقف ہے۔ اس کے بعد 284 آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے سب کچھ ہے، زمینوں میں، آسمانوں میں، جہاں جہاں جو کچھ ہے سب اللہ کا ہے، اور تم جو کچھ بھی اپنے دلوں سے ظاہر کر دیتے ہو یا چھپا کے رکھتے ہو، اللہ تعالیٰ سب پر تم کا حساب لے گا۔ اب آپ اندازہ کیجئے کہ چھپائی ہوئی چیز پر بھی اللہ تعالیٰ حساب لے گا، لیکن چھپائی ہوئی چیز وہ ہے جو میں نے انسانوں سے چھپائی ہے، لیکن اگر میں دل میں رکھتا ہوں اور میں نے کسی کو بھی نہیں بتایا اور دل کی بات کر رہا ہوں، تو حدیث شریف کے مطابق یہ ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جو دل میں انسان بات کرے گا اس پر اس کا حساب نہیں ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ چاہے گا تو معاف کر دے گا، چاہے گا تو عذاب دے گا۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہر چیز کے اوپر ہے۔ آمن رسول، اس کے 284 آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جس بات پر ہم تم سے مطالبہ کرتے ہیں تو سب سے پہلے رسول اس سے شروع کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ رسول کہتے ہیں کہ ہم تو ایمان لائے بما انزل الیہ، جو بھی اللہ کی طرف سے اتارا گیا ہے، اور ان کے بعد جو ماننے والے ہیں مومنین وہ بھی اس بات کو مانتے ہیں، اور ہر ایک ان میں سے یہ کہتا ہے کہ ہم اللہ پر ایمان لاتے ہیں، فرشتوں پر ایمان لاتے ہیں، کتابوں پر ایمان لاتے ہیں، رسولوں پر ایمان لاتے ہیں، اور ہم جتنے بھی آدم علیہ السلام سے نبی کریم تک جتنے بھی نبی آئے ہیں ان میں کوئی تفریق نہیں کرتے۔ یہاں تفریق کا مطلب یہ بطور رسول کے، لیکن بطور مختلف مقامات کے ان میں درجے ہیں، اس کے کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن ایک کو گراتے نہیں ہیں۔ مثلا ہم کسی کو بڑھائیں اگر کہ موسیٰ علیہ السلام افضل ہیں تو ہم کہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں فلاں نبی بالکل وہ نہیں، یہ ہم نہیں کرتے۔
اور وقالوا سمعنا واطعنا، اور ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم نے سن لیا اور اطاعت کر لی، اور اللہ تعالیٰ آپ کی مغفرت ہمارے لیے سب سے اہم چیز ہے، آپ کی طرف لوٹ کے جانا ہے۔ تو یہاں پر صحابہ کو بڑا وہ ہوا کہ ہم نے سن لیا اور اطاعت کر لی، لیکن ہمارے اوپر اللہ تعالیٰ جب سختی لا دے گا تو ہم کیا کریں گے؟ تو آپ نے کہا تم پہلے کہہ تو دو سمعنا واطعنا، تو انہوں نے کہہ دیا۔ تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اس کے بعد کی اتاری کہ اللہ تعالیٰ کسی پر بھی اتنی گنجائش جتنی ہوتی ہے اس سے زیادہ اس پہ ذمہ داری نہیں ڈالتا ہے، اور جو انسان اپنے لیے کمائے گا وہ اس کا ہوگا، جو اس کے خلاف جو اس نے ایسی چیز کمائی ہوگی جس سے اس کو نقصان ہوگا تو اس کا نقصان بھی اسی کو برداشت کرنا ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ سے تم یہ دعا کرتے رہا کرو کہ اللہ ہمیں اگر ہم بھول گئے ہیں تو اس کی پکڑ مت کیجیے گا، ہم سے غلطی ہو گئی تو اس کی پکڑ مت کیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ نے پچھلی قوموں کو سزا کے طور پر بہت سے احکامات جو تھے سخت کر دیے تھے، ان پہ سختیاں ڈال دی تھیں، تو آپ ہمارے اوپر ایسی سختیاں مت ڈال دیجیے گا جیسے پہلے والوں پہ ڈالی تھی۔ اسر کا مطلب ہوتا ہے ایسی چیز جس سے انسان بندھ جائے کہ ہاتھ بندھے ہوئے اب کھول ہی نہیں سکتا، اور بوجھ بھی ہو اس کے اندر اس کو اٹھانے کا۔ ربنا ولا تحملنا، اللہ تعالیٰ ہم پر وہ چیز ہم پہ مت لا دیے گا، ہم سے مت اٹھوائیے گا جس کی ہم طاقت نہ رکھتے ہوں۔ ولا طاقت بھی واعف عنا، اللہ تعالیٰ آپ ہمیں معاف فرما دیجیے گا، مغفرت فرما دیجیے گا، رحم سے معاملہ فرمائیے گا۔ آپ ہی ہمارے آقا ہیں تو آپ ہی ہماری مدد فرمائیے گا، جب کافروں کا ہمارے خلاف دشمنی دکھانے لگیں، ہمارے خلاف کھڑے ہو جائیں، تو آپ ہی کی مدد ہے جس سے ہم ان کے ذریعے ان سے نکل سکتے ہیں، ان سے جیت سکتے ہیں۔ یہ 286 آیتیں تھیں سورہ بقرہ کی، یہ تقریباً سب سے زیادہ آیتوں والی صورت ہے۔ اور اب اس کے بعد سورہ آل عمران ہے، یہ مدنی صورت ہے، چونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو خاندان تھا وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جو خاندان تھا اس کا کہیں سے ان میں عمران کوئی صاحب رہے ہوں گے۔ جیسے موسیٰ جو ہیں ان کے والد کا نام بھی عمران تھا، لیکن یہ عمران دوسرے ہیں جن کے ساتھ ان کا خاندان جڑا ہوا ہے تو وہ آل عمران کہلاتا ہے، لیکن یہ سب بنی اسرائیل میں سے ہیں۔ الف لام میم یہ بھی ایک آیت ہے جو حروف مقطعات میں سے ہے، جو کو ہم جانتے نہیں ہیں کہ اس کے معنی کیا ہیں۔ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ تعالیٰ وہ ہے جو ایک ہی ہے، کوئی معبود نہیں ہے، اور وہی حی ہے اور قیوم ہے۔ یہ کہا جاتا ہے حدیث میں کہ ایک اللہ تعالیٰ کا ایک کلمہ ہے، نام ہے جو سب سے زیادہ مطلب یہ ہے کہ اہم نام ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ کا سورہ کرسی میں ہے وہ نام، یا یہاں پر ہے، تو دونوں جگہ اگر آپ دیکھیے گا تو حی اور قیوم کے دو لفظ جو ہیں وہاں بھی ملتے ہیں اور یہاں بھی ملتے ہیں، تو لوگ کہتے ہیں کہ اسی میں سے وہ نام ہوتا ہے۔ نزل علیک الکتاب، اللہ تعالیٰ نے یہ نبی آپ پر یہ کتاب اتاری ہے بالکل حق کے ساتھ، اور اس نے تصدیق بھی کی ہے جو پچھلی کتابیں ہم اتار چکے ہیں اس کی۔ ہم نے جو تورات اتاری تھی، انجیل اتاری تھی اس سے پہلے، اور اس کا ہم نے کتاب ہدایت بنا کے بھیجا تھا لوگوں کے لیے، اور فرقان بنا کے بھیجا تھا سارے لوگوں کے لیے۔ ان الذین، اس کے بعد ہے کہ ان الذین کفروا، وہ لوگ لیکن جو ہماری آیتوں کو اس کے بعد انکار کر دیتے ہیں تو ان کے لیے بڑا دردناک عذاب ہے، سخت عذاب ہے، اور اللہ تعالیٰ کا انتقام بہت ہی طاقتور ہے۔ اللہ تعالیٰ اس بات پر کہ جیسا انتقام لینا چاہے لے سکتا ہے۔ ان اللہ لا یخفی، اللہ تعالیٰ کے اوپر کوئی چیز چھپی نہیں ہوتی، 5ویں آیت ہے، زمین میں نہ آسمانوں میں کہیں چھپی نہیں ہوتی، ہر چیز اس کی نظروں میں ہے، ذرے سے ذرہ ہو، بڑے سے بڑا ہو، ہر چیز۔ پھر اس کے بعد انسان کے بارے میں اللہ نے ذکر کیا ہے کہ 6 آیت میں کہ اللہ تعالیٰ ہے تمہارے ماں کے پیٹ میں تمہاری صورتیں بنا دیتا ہے، تمہاری شکلیں بنا دیتا ہے۔ آپ اندازہ کیجئے خربوں لوگ پیدا ہو چکے ہیں لیکن کسی کی بھی شکل کسی سے 100% نہیں ملتی۔ ایک طرح ماں باپ سے شکلیں ملنے لگتی ہیں، خاندان سے ملنے لگتی ہیں، علاقوں کی الگ الگ ہوتی ہیں، لیکن پھر بھی الگ الگ ہوتے ہیں، اور جیسا چاہتا ہے بناتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بہت ہی عزیز ہے، بہت حکمت والا ہے۔ پھر اس کے بعد قرآن مجید کا اللہ نے ذکر کیا ہے کہ ہم نے تمہارے اوپر جو کتاب نبی اتاری ہے، اس میں 2 قسم کی آیتیں ہیں۔ ایک تو محکم آیتیں ہیں جو اصل کتاب ہیں، کتاب کی جان ہیں، کتاب کی روح ہیں، کتاب کی اصل ہیں، اور کچھ آیتیں ہیں جو ہم نے اتاری جو متشابہات میں سے ہیں۔ تو محکم آیتیں وہ ہیں جن کے الفاظ اللہ تعالیٰ نے جو بتائے ہیں وہ بھی پکے ہیں، جن کو ہم سمجھ لیتے ہیں، اور اس کے معنی بھی ہمارے سامنے واضح ہیں، اس میں ہمیں کوئی گنجائش نہیں ہوتی۔ اب مثلا فرض کیجیے ہم یہ کہہ دیں لیکوئڈ، تو لیکوئڈ میں کیا کیا چیزیں آ سکتی ہیں، یہ متشابہ ہو جائے گا۔ لیکن یہ کہا جائے پانی، تو پانی کا لفظ جو ہے وہ محکم ہو گیا، کیونکہ پانی ایک ایسی چیز لیکوئڈ ہے جس کا نام متعین ہے۔ تو زیادہ تر جو ہمارے عبادتیں ہیں اور ہمارے جو عقیدہ ہے اس میں زیادہ تر چیزیں جو ہیں متشابہات میں سے ہیں، لیکن جو ہمارے پاس احکام وہ ہیں جن کو ہمیں سمجھنے سے تعلق رکھتا ہے، جو چیزیں جس میں ہم اپنے قیاس سے کام لے سکتے ہیں، اجتہاد سے کام لے سکتے ہیں، وہ محکم ہیں۔ لیکن جو چیزیں ایسی نہیں ہیں وہ متشابہات میں سے ہیں، جنہیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو بتایا ہے کہ آسمان ہے، کرسی ہے، عرش ہے، اس کے بارے میں ہمیں لفظ تو معلوم ہے لیکن مطلب کی حقیقت نہیں معلوم۔ تو ہمارا کام کیا ہونا چاہیے؟ ہمارا کام یہ ہونا چاہیے ہم دونوں پر ایمان رکھیں، ایک پر عمل کریں گے، ایک پہ ایمان رکھیں گے۔ لیکن جو لوگ دنیا کے اندر
بجائے اس کے کہ اصل کام پہ لگیں وہ ادھر ادھر کی بحثوں میں الجھ جاتے ہیں، جن کے دلوں میں ٹیڑھ ہوتی ہے تو وہ متشابہات کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، اور یہ ان کے لیے متشابہات فتنہ بن جاتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے اس کی تعویل معلوم کر لی، یعنی حقیقت معلوم کر لی، اور اس کے چکر میں وہ رہتے چلے جاتے ہیں اور نئی نئی باتیں کرتے ہیں۔ وما یعلم تعویلہ الا اللہ، جبکہ اصل حقیقت اللہ ہی کو معلوم ہے۔ اس کے مقابلے میں وہ لوگ جو علم میں بہت ہی مضبوط ہیں، پختہ ہیں، اور جن کا قرآن و سنت پر اور قرآن سنت کی صحیح فہم پر اور قرآن و سنت کے سمجھانے والے جو معتبر علماء ہیں ان کی بنیادوں پر جو لوگ علم کو اپنا قائم کرتے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں؟ اے اللہ ہم تو ایمان لے آئے ہیں، اور ہم یہ مانتے ہیں کہ دونوں اللہ کے پاس سے اتارے گئے ہیں، اور اللہ تعالیٰ یاد دہانی کراتا ہے۔ یاد دہانی ان کو فائدہ پہنچاتی ہے جو عقل کو استعمال کرتے ہیں۔ ہم تو یہ دعا کرتے ہیں اس کے بعد ربنا لا تزغ قلوبنا، 8ویں آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں ٹیڑھ مت ڈالیے گا، آپ نے جبکہ ہمیں ہدایت دے دی ہے، اور ہم کو اپنی رحمت سے نوازتے رہیے گا، آپ تو بہت نوازنے والے ہیں۔ یہ جو ہے کہ تزغ قلوبنا، اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ایک انسان کو ہدایت نہ ملے تو ایک مسئلہ ہے کہ اس کو ہدایت حاصل کرنا اس کی ذمہ داری ہے، لیکن جس کو ہدایت مل گئی ہے اس کی ذمہ داری یہ ہے کہ اس ہدایت کو ضائع نہ کرے، اس کا ایسا نہ ہو کہ وہ اس سے ہاتھ سے نکل جائے، تو دونوں صورتوں میں تباہی اور بربادی ہوگی۔ 9ویں آیت ہے کہ اللہ ہمیں معلوم ہے، ہم اس بات پر پورا یقین رکھتے ہیں کہ آپ سارے لوگوں کو ایک دن جمع کریں گے، ایسا دن ہوگا جس کے آنے میں کوئی شبہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو وعدے کیے ہیں وہ تو کبھی اپنی خلاف ورزی کرتا ہی نہیں ہے، نہ کرے گا۔ ان الذین کفروا، 10ویں آیت ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے، اب دنیا میں وہ کفر کے ساتھ بڑے مزے کر رہے ہیں، دولت ہے، حکومتیں ہیں، دولت ان کے اولاد ہے، خاندان بڑھتا چلا جا رہا ہے، دنیا کے مزے کر رہے ہیں، تو ان کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ آخرت میں یہ چیزیں ان کے کام نہیں آئیں گی، ساری چیزیں دنیا میں رہ جائیں گی، اور ان کو وہاں پر جہنم کا ٹھکانہ ان کا کیا ہوگا، وہ اس میں ان کو بھی ایندھن بنا دیا جائے گا۔ دیکھو جیسے ہم تمہیں 11ویں آیت ہے کہ آل فرعون کا تذکرہ کر کے تم اس مثال کو سمجھ لو ہماری بات کو، کہ فرعون کے خاندان کیا تھا، کیسے ان کی حکومتیں تھیں، کیا انہوں نے ایسے کام کیے جو آج تک دنیا میں عجیب چیزیں ہیں جو کبھی انسان ان جیسا بنا نہیں سکا ہوگا، تو وہ اس سے پہلے اور ان سے پہلے بھی دوسرے کو گزر چکے ہیں، انہوں نے ہماری آیتوں کو، نشانیوں کو جھٹلایا تھا، تو ہم نے ان کے گناہوں کی وجہ سے ان کو پکڑا۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے سبب بتا دیا کہ ہم کیوں کسی کو پکڑتے ہیں، ہم پکڑتے ہیں گناہوں کی وجہ سے۔ واللہ شدید العقاب، اللہ تعالیٰ اس عقاب سزا دینے میں بہت سخت ہے۔ اس کے بعد یہ تذکرہ ہو رہا ہے جو میدان جنگ میں جو واقعات ہوئے بدر کے اور احد کے، تو اس میں یہ پہلا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان سے آپ کہہ دیجیے جنہوں نے کفر کیا تھا کہ تم دنیا میں جتنے بھی اکڑ جاؤ، ایک وقت آئے گا جب تم اسلام کے آگے غالب مغلوب ہو جاؤ گے، اور پھر ایک وقت آئے گا جب تمہیں جہنم کی طرف جھونک دیا جائے گا، اور یہ تمہارا بڑا برا ٹھکانہ ہوگا۔ اور اے لوگوں، تمہارے لیے ایک بڑی اہم نشانی ہے اس دو گروہوں میں جو ایک دوسرے سے ملے تھے۔ وہ دو گروہ کون تھے؟ وہ وہی تھے جو بدر میں لوگوں سے، ایک طرف مسلمان گروہ تھا، ایک طرف کافروں کا تھا۔ قریش تھے جو 1000 تعداد میں تھے، مسلمان تھے 313 کی تعداد میں تھے، اور وہ اکڑتے ہوئے آئے تھے، تیاریوں کے ساتھ آئے تھے، اور بڑے زوم کے ساتھ آئے تھے کہ آج تو ہم مٹا کے رہیں گے اسلام کو۔ لیکن ان میں سے ایک گروہ وہ تھا جو اللہ کی راہ میں لڑ رہا تھا، اور ایک گروہ وہ تھا جو کافر تھا، اس اللہ کی باتوں سے انکار کرنے والا تھا، لیکن وہ اپنے سے کم مسلمانوں کو اپنے سے ڈبل دیکھ رہے تھے، دو چند دیکھ رہے تھے، ان کو تو یہ معلوم ہو رہا تھا یہ تو جتنے ہم ہیں ان سے ہم سے بھی دو گنا ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی یہ مدد ہوتی ہے، جس سے اللہ تعالیٰ چاہتا ہے، جس کی چاہتا ہے تائید کرا دیتا ہے۔ اور تمہارے لیے ایسے لوگوں، اگر بصیرت رکھنے والی نگاہ ہے تمہاری، تو تمہارے لیے اس میں بڑی عبرت کی بات ہے۔ دنیا جو سمجھتی ہے کہ وہ پیمانے اس کے پاس کامیابی کے، جیتنے کے ہوتے ہیں، ہتھیار ہوتا ہے، تیاری ہوتی ہے، فوج ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ چیزیں تمہاری نظر میں ہوں گی، ہماری نظر میں تو ایمان اور کفر کے مقابلے میں اگر ایمان ہوگا تو تھوڑا ہوگا تب بھی وہ کفر پہ غالب ہوگا، کمزور ہوگا تب بھی اس پہ غالب ہوگا۔ پھر اللہ نے انسانوں کی ایک کمزوری بتائی ہے جو ہر ایک میں ہوتی ہے، لیکن اس کمزوری کا علاج جو ہے وہ صرف یہ ہے کہ ہم دنیا کے اندر پڑے نہیں، بلکہ دنیا کو ضرورت بھر استعمال کریں، اور ان چیزوں کو اچھے طریقے سے استعمال کریں، تو یہ ہمارے لیے جو ہے نعمت بن جائیں گی۔ کہ اللہ نے کہا کہ انسانوں کے اندر خواہشات ہوتی ہے، عورتوں کی، بچوں کی، اور ڈھیر سارا سامان، سونا مل جائے، چاندی مل جائے، گھوڑے مل جائیں، بڑے سجے ہوئے، بڑے ان کی قیمتی قسم کے گھوڑے، اور جانور ہوں ان کے پاس، اور کھیتی ہو۔ آج کے زمانے میں اس کا ترجمہ گاڑیاں کر دیجئے، جہاز کر دیجئے، اور دوسری سواریاں کر دیجئے، اور یہ چاہتا ہے انسان کے بیسٹ سے بیسٹ ماڈل مل جائے، ایک ماڈل مل گئے تو اسے آگے والا مل جائے، اور اسی میں انسان پوری زندگی گزار دیتا ہے۔ لیکن یہ سمجھ لو کہ دنیا کی گزارنے کی چیزیں ہیں یہ، ان کو تم اگر کنورٹ کر لو گے اچھے عمل میں، حلال سے کماؤ گے، حلال سے اس کو گزارو گے، اور اپنی خواہشوں کو حلال طریقے سے پورا کرو گے، تو پھر یہ متاع دنیا جو ہے آخرت کا زاد راہ بن جائے گی۔ اللہ تعالیٰ کے پاس تو انجام سب سے اچھا ہے، اس انجام کو تم بنا لو اپنے لیے۔
پھر اس کے بعد 15ویں آیت ہے کہ اے لوگو کیا میں تمہیں ایسی بہتر بات نہ بناؤں جو تمہیں متقی بنا دے اور تمہارے لیے وہ کام کر دے جس سے متقی تم بن جاؤ. یعنی یہ ساری چیزیں ہم نے تمہیں بتا دیں, ہم نہیں پیدا کی ہیں سب چیزیں, لیکن ہم تمہیں خیر کی بات بتانا چاہتے ہیں. کیا ہے وہ خیر کی چیز؟ وہ ہے جنتیں جن کو ہم نے جس کے نیچے سے نہریں بہائی ہیں, اور وہاں پہ تمہارے لیے بڑی پاک دامن عورتیں ہوں گی. ورضوان من اللہ, اللہ تعالیٰ کی طرف سے رضامندی تمہیں وہاں نصیب ہوگی. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے خوب آگاہ ہے. 16ویں آیت ہے کہ الذین یقولون, اور یہ مومنین کے اللہ نے پہچان بتائی ہے, ان کا تعریف کرتے ہوئے ان کا کوٹ کیا ہے, جیسے ان کا واقعے کے طور پر بتایا ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ ہمیں آپ پر ایمان لائے, ہمیں معاف فرما دیجیے گا, ہمارے گناہ سے ہم سے دور کر دیجیے گا, اور ہم کو عذاب جہنم سے بچائیے گا. اور یہ کون ہوتے ہیں؟ جو صبر کرنے پہ رہتے ہیں, صبر پہ ڈٹے رہتے ہیں, سچ بولنے والے ہوتے ہیں. یہ صفت جو ہے صابرین, یعنی یہ صفت جو ہے مسلسل ہونے والی صفت ہے. اس میں فاعل کا لفظ جب آتا ہے تو ایک تسلسل اور ایک اس میں کانسٹینسی ہوتی ہے کہ جو صبر ہی کی حالت میں رہتے ہیں, سچائی ہی کی حالت میں رہتے ہیں, ہمیشہ اللہ کے حکم کے بجانے والے ہی رہتے ہیں, خرچ ہی کرتے رہتے ہیں, استغفار ہی کرتے رہتے ہیں. صبح کے وقت میں جب اٹھتے ہیں تو اس وقت بھی کوئی رات میں انہوں نے کوئی گناہ نہیں کیا, لیکن صبح سے وہ اپنا استغفار شروع کر دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے 18ویں آیت میں کہا کہ اللہ تعالیٰ خود اس بات کی گواہی دیتا ہے. یعنی اللہ کو گواہی کی ضرورت کیا ہے, لیکن اللہ تعالیٰ یہ بتانے کے لیے کہ تم گواہی چاہتے ہو تو میں تم کو گواہی دیتا ہوں کہ میں کیا ہوں, اور تم میری گواہی پہ تم گواہی دو. یعنی ہم گواہی دیتے ہیں کس پر؟ اللہ کی گواہی پر. تو جب اشہد ان لا الہ کہتے ہیں تو ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ نے کہا تھا اس لیے ہم بھی گواہی دیتے ہیں, اور رسول نے آپ کی شہادت پہ شہادت دی تھی اس لیے ہم اس کے رسول کی گواہی پہ گواہی دیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے گواہی دی کہ وہ ایک ہے, اور فرشتے بھی اس کی گواہی دیتے ہیں, اور جو علم والے ہیں اور جو انصاف پہ قائم رہتے ہیں وہ بھی اسی گواہی دیتے ہیں اور دیں گے. لا الہ الا ہو وہی ہے جس کا عزت والا, حکمت والا. 19ویں آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جو دین ہے آدم علیہ السلام سے لے کے آج تک وہ اسلام رہا ہے اور وہی رہے گا. اس کے علاوہ کوئی دین اللہ کا نہیں ہے. اس کا نام کبھی یہودیت ہوگا, کبھی عیسائیت ہوگا, کبھی سبائیت ہوگا, صابئیت ہوگا, سب ہوں گے, لیکن اصل دین جو کیا ہوگا؟ جس کی اصل روح اسلام کے اندر ہوگی, اور آخری دین اللہ نے اسلام بنا دیا. اور جو اہل کتاب تھے انہوں نے کیوں اختلاف کیا؟ کیا ان کو پتہ نہیں تھا؟ نہیں, ان کے پاس علم آ گیا تھا, بس سرکشی میں اتر گئے تھے وہ. اور جو اللہ کی باتوں کا انکار کرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ حساب بڑا جلدی لیتا ہے. اے نبی, اگر آپ سے یہ بحث بازی کریں, آپ سے کہیں کہ بھئی آپ کیسے نبی ہو گئے؟ موسیٰ علیہ السلام زیادہ افضل ہیں, ان کے پاس یہ معجزے تھے. عیسیٰ علیہ السلام دیکھیے آپ سے افضل ہیں, جیسے آج کل عیسائی کہتے ہیں کہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے, آپ تو ایسے نہیں پیدا ہوئے. تو اگر آپ سے یہ باتیں بحث کی بازی کریں آپ سے, تو آپ ان سے کہیں کہ بھئی میں تو اللہ کے آگے اپنے آپ کا, اپنے چہرے کو اللہ کے آگے جھکا چکتا ہوں, اور جو بھی میرے ساتھ میرے ماننے والے ہیں وہ بھی اسی کا کام کریں گے, یہی کام وہ بھی کریں گے. اور اے لوگوں, آپ ان سے کہہ دیں جن کو کتاب دی گئی ہے, اور ان سے جو ابھی تک ان پڑھ ہے, کہ کیا تم بھی اسلام لانا چاہتے ہو, قبول کرنا چاہتے ہو؟ جو تمہارا اصل دین ہے تم اس کی طرف پلٹنا چاہتے ہو؟ اگر وہ اسلام لے آتے ہیں تو پھر تو ہدایت مل گئی انہیں, لیکن اگر وہ پلٹ جاتے ہیں تو اے نبی آپ کا کام سے پہنچانا تھا. اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے حال سے خوب آگے اور خوب دیکھ لے گا ان کو کیسے کیا کر رہے ہیں. 21 آیت ہے کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد اس حد تک چلے جاتے ہیں کہ جو نبی ان کو اچھائی بتانے آتا ہے اور صرف ان کے نفع کے لیے آتا ہے اس کو قتل کرنے لگتے ہیں, جبکہ ان کو اس کا کوئی حق نہیں تھا. اور ایسے لوگوں کو قتل کرتے ہیں جو ان کو اچھی بات کا حکم دیتے ہیں. اب نبیوں کے قتل کا زمانہ تو ختم ہو گیا. اب آج کے زمانے میں دیکھ لیں, جو علماء, جو نیک لوگ اور جو ایسے مجددین, صالحین, اور وہ لوگ جو حق گو ہوتے ہیں اور حق کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں, تو لوگوں کو یہ بات پسند نہیں آتی. تو اس کا آسان طریقہ کیا ہوتا ہے؟ ان کو راستے سے ہٹا دو, تاکہ ان کا نہ وہ رہیں گے نہ ان کی وجہ سے ہمیں فتنہ میں مسئلہ پیدا ہوگا. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ایسے لوگوں کو آپ عذاب علیم کی بشارت دے دیں. یہاں بشارت تنزیہ انداز میں ہے کہ ان کو بہت دنیا میں انہوں نے قتل کیا تھا اور آ کے بتایا تھا ہم نے فلاں کو مار دیا, فلاں کو مار دیا. تو اللہ تعالیٰ کہے گا اب تمہیں ہم ایک بشارت ہم دے دیتے ہیں, وہ دردناک عذاب کی ہوگی, اور وہاں پر ان کے سارے اعمال دنیا کے جو ہوں گے وہ سب ختم کر دیے جائیں گے, زیرو کر دیے جائیں گے, اس کی کوئی ویلیو نہیں رہے گی. اور آخرت میں بھی کوئی ان کا عمل درجے کا کام نہیں کرے گا, کسی درجے کا, اور ان کو کوئی مددگار نہیں ملے گا. اس کے بعد پھر بنی اسرائیل کا یا یہود کا یا عیسائیوں کو تذکرہ ہے کہ وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب میں سے کچھ حصہ دیا تھا, یعنی بہت سی کتابیں اتاری تھیں, تو یہودیوں کو ایک کتاب ملی, تو وہ کتابوں کا ایک حصہ تھا کہ ہم نے ایک حصہ دیا تھا. اور ان کو جب اللہ کے کتاب کی طرف بلایا جاتا ہے تاکہ اس کے مطابق فیصلہ کریں, تو ان میں سے ایک فریق جو ہے مڑ کے نکل جاتا ہے اور پہلو بچاتا ہوا نکل جاتا ہے. یعنی اللہ کی کتاب سے حکم لینا ان کے لیے مسئلہ ہوتا ہے. اور یہ کتاب اگر آپ غور کریں تو ہمارے لیے قرآن ہے, اور ہمارے کتنے مسلمان ہیں جن کو قرآن کا اگر حکم بتایا جائے تو وہ کہیں صاحب ہمارے خاندان میں تو یہ دستور ہے, ہمارے ملک میں تو یہ چلتا ہے, اور ہمارے تو فلاں بادشاہ نے یا فلاں نے یہ کہہ دیا ہے. تو وہ اللہ تعالیٰ کی بات سے منہ موڑ کے نکل جاتے ہیں. اور اس کے بعد یہودیوں کا تذکرہ یہاں پہ خاص طور سے اللہ نے کیا, کیونکہ انہوں نے یہ بات انہوں نے ہی کہی تھی. 2 جگہ اللہ نے اس کو ذکر کیا ہے قرآن میں. 24 میں
کہ وہ کہیں گے صاحب بات یہ ہے کہ ہم تو اللہ کے چاہتے ہیں، جنت تو ہماری پکی ہے، کوئی سوال ہی نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے ہمیں ہوتا ہے. ہاں ہو سکتا ہے اللہ میاں نے ہم سے یہ کہہ دیا ہے کہ ذرا غصہ آئے گا تو ایک دو دن کے لیے ہم تمہیں جنت میں ڈال دیں گے، جہنم میں، لیکن رہنا نہیں ہے تمہیں وہاں پر چند دنوں کے لیے. اور یہ ان کا وہ دین ہے جس کے دھوکے میں وہ پڑے ہوئے ہیں. یعنی دین کے نام سے جو یہ چیزیں پیش کی ہیں انہوں نے، ان کے علماء یہی بات کہتے ہیں تم کچھ بھی کرو، یہاں پہ تم اسرائیل میں جو یہ کام کرو، مارو لوٹو کچھ بھی کرو، تمہیں جنت ملنا ہی ملنا ہے. تو یہ ان کا دین ہے جو ان کو دھوکے میں رکھتا ہوا ہے. اور یہ وہ دین کہاں سے آیا تھا؟ جو انہوں نے گھڑا ہوا تھا، دین کے نام سے چیزیں گھڑی تھیں. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے 25 میں کہ وہ وقت ان کو یاد کر لینا چاہیے کہ جب ہم ان کو سب کو جمع کریں گے جس کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے، اور اس میں جس نے جو کمایا اس کو ہم پورا اس کے سامنے لا کے رکھ دیں گے، اور اس میں ذرا سے بھی ظلم نہیں کیا جائے گا. 26 میں پھر اللہ نے اپنی بات اپنے بارے میں بتایا کہ ہمیں اللہ کے بارے میں کیسے ماننا چاہیے، کیسے کہنا چاہیے. تو ہم سے کہا گیا کہو کہ اللہ تعالیٰ وہ ہے جو سارے بادشاہت کا ہر چیز کی بادشاہت اس کے ہاتھ میں. انسانوں کا بادشاہ تو صرف تھوڑی دیر کا ہوتا ہے، خدا کی بادشاہت ملکیت کی ہے اور ملوکیت دونوں کی ہے، بادشاہت کی بھی ہے اور ملکیت کی بھی ہے. اپنی اس بادشاہت میں سے کسی کچھ دنوں کے لیے بادشاہ بنا دیتا ہے، حکمراں بنا دیتا ہے، اور وہ جب چاہتا ہے اسے چھین بھی لیتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے عزت سے نوازتا ہے، جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے. اب یہ کیسے کرتا ہے، اس کے اصول اللہ نے بتایا. یہ نہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کا دل چاہ رہا ہے تو کسی کو عزت دے دی، کسی کو چاہ عزت نہیں، بلکہ اصول ہیں کون سی باتوں پہ اللہ تعالیٰ. لیکن دنیا اگر کسی کو ذلیل کرے اور وہ اللہ کے عزت والا ہے تو وہ عزت والا ہی رہے گا، اور دنیا کسی کو عزت دے دے اللہ کے یہاں ذلیل ہے تو ذلیل ہی رہے گا. خیر اللہ کے ہاتھ میں، اللہ تعالیٰ ہر بات پہ قدرت رکھتا ہے. 27 میں آئے تھے کہ ہم نے دیکھو رات و دن بنائے ہیں، لیکن یہ دیکھو ایک حالت میں نہیں رہتے، کبھی دن کا وقت بڑھ جاتا ہے، کبھی رات کا بڑھ جاتا ہے. تو لگتا ہے رات دن میں چلی گئی، دن رات میں آ گیا. اور یہی اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے کہ ایک مردہ ہے اس سے زندہ ہے، اس سے مردہ نکلتا ہے، مردہ سے زندہ نکلتا ہے. اب انسان ہے مثلا انڈا ہے، ایک طرح سے مردہ ہے لیکن اس سے بچہ نکل جاتا ہے. انسان ہے، انسان سے بچہ پیدا ہوا لیکن مردہ پیدا ہوا. تو یہ اللہ تعالیٰ کی ایک عجیب تخلیق ہے کہ مردہ سے مردہ، زندہ سے زندہ ہونا چاہیے، لیکن اس کے الٹ پلٹ بھی ہوتا ہے. اور یہ ہماری مرضی ہے کس وقت ہم کیا کرتے ہیں، اور جس کو ہم چاہتے ہیں بغیر حساب کے دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم مانتے ہیں کہ آپ جس کو چاہتے ہیں بغیر حساب کے دیتے ہیں، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ جب حساب سے مل رہا ہے تو ہمیں اس پر پریشان نہیں ہونا چاہیے، اور اگر نہیں مل رہا ہے تو مانگنا چاہیے، اور اگر بغیر حساب کے مل رہا ہے تو اس کا حق ادا کرنا چاہیے، اس پہ غرور نہیں کرنا چاہیے، تکبر نہیں کرنا چاہیے. اور مسلمانوں کو پھر یہ بتایا گیا کہ مومنین کا معاملہ یہ ہونا چاہیے کہ مومنوں کا ساتھ دینا چاہیے، مومنوں کے ساتھ ہمدردی کرنا چاہیے، مومنوں کے ساتھ حق پرستی کرنی چاہیے. کافروں کے ساتھ دوستی نہیں کرنا چاہیے ان کو، مومنین کو چھوڑ کر، مومنین کے خلاف، بلکہ مومنین کو چھوڑ کر، بلکہ آگے کہیے کہ مومنین کے خلاف، مومنین کو چھوڑ کر نہیں بنانا چاہیے. تو ہلکی بات ہوئی. اب تو آج کل ہمارے یہ ہو گیا کہ ہم کافروں کے ساتھ دوستی کرتے ہیں اور مسلمانوں سے ان کو ملا کر جنگ کرتے ہیں. مسلمان ملکوں سے، مسلمان ملک آپس میں دشمنوں سے دوستی کر کے مسلمانوں کے دوسرے کے لیے تباہ کرتے ہیں. وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، تو جو وہ لوگ یہ کام کرتے ہیں، فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ، اللہ تعالیٰ کے یہاں ان کے لیے کوئی عذر نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ کے اس معاملے سے اللہ تعالیٰ کوئی تعلق ہی نہیں رکھتا ہے. ہاں اگر کیسی حالت ہو جائے کہ کسی وقت تمہیں جان بچانے کے لیے کسی کافر سے سہارا لینا پڑ جائے، کافر سے تمہیں مدد لینا پڑ جائے اپنی جان بچانے کے لیے، تو یہاں تک ہماری طرف سے اجازت ہے. لیکن دیکھو ایک بات یاد رکھو کہ چوکنے رہنا، یعنی یہ مت سمجھنا کہ تم اس کے دوست ہو گئے تو وہ تمہارا 100% دوست ہو گیا. تو اگر کوئی 2-4 باتیں اس نے صحیح کی ہیں تو اب ہر بات اس کی مت قبول کر لینا اور چوکنے رہ کر اس سے معاملہ کرنا. اللہ تعالیٰ تب تمہیں لوٹ کے جانا ہے. اب ظاہر ہے کہ جو لوگ غیر ملکوں میں، غیر مسلم ملکوں میں پناہ لیتے ہیں، اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم یہاں آ گئے ہیں تو ہماری زندگی کے یہ مالک ہو گئے ہیں، ہمارا دین بھی یہی بتائیں گے، ہماری عبادتیں بھی یہ کروائیں گے، اور جنت کا معاملہ بھی یہ طے کریں گے. ہمیں اس معاملے میں اپنا معاملہ الگ رکھنا ہے. صرف اتنا ہے کہ ہم اپنی عزت کے ساتھ بس یہاں رہ لیں، اور جو قوانین ہیں جہاں تک اسلام کی مخالفت نہ ہو وہاں تک اس پہ عمل کر لیں. 29 ہے کہ اے لوگوں، تم جو کچھ اپنے سینوں میں چھپاتے ہو یا ظاہر کرتے ہو سب اللہ کو معلوم ہے. اللہ تعالیٰ کو تو آسمان و زمین میں وہ ہے، وہ بھی سب معلوم ہے. اللہ تعالیٰ کی قدرت ہر چیز پر ہے. 30 آیت ہے کہ دیکھو اس دن کا وہ دن یاد ہمیں بتا دیں جس دن انسان پہنچے گا تو اس کا جو بھی اس نے عمل کیا ہوگا، اگر وہ اچھا تھا تو وہ بھی سامنے کر دیا جائے گا، اور برا تھا تو وہ بھی سامنے کر دیا جائے گا. اور جب برائی کو اپنے سامنے انسان دیکھے گا تو اس کا یہ دل چاہے گا کہ میرے اور اس عمل کے بیچ میں کوئی کھربوں سال کی فاصلہ ہو جائے، کروڑوں سال کا فاصلہ ہو جائے، بہت دور ہو جائے، یعنی مجھے دیکھنا ہی نہیں پڑے اسے. تو اللہ تعالیٰ تمہیں اس بات سے ڈراتا ہے، اس بات سے ڈراتا ہے کہ تمہیں یہ نہ کہنا پڑے اور تمہارا نفس وہاں پر تمہیں پریشان کر دے کہ تم نے یہ کیا کیا تھا. اللہ تعالیٰ ویسے اپنے بندوں پہ بہت رافت اور محبت کرنے والا ہے، نرمی کرنے والا ہے. کہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اصول بتا دیا کہ ہم سے محبت کے دعوے، اللہ تعالیٰ سے محبت کے دعوے ہم ہوں، اس کے لیے ہم سر جھاڑ پھاڑ ہو جائیں، ہم کچھ بھی کر لیں، دنیا کے ہزاروں کام کر دیں، بڑے بڑے عبادتیں کر دیں،
لیکن اصل عبادت کا معیار اللہ نے کہا کہ نبی کو ماننا ہوگا. اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو اے لوگوں میری نبی کی سنتوں پہ عمل کرو گے, تب تم مجھے محبت کا دعویٰ صحیح ہوگا, تو اللہ تعالیٰ بھی تم سے محبت کرنے لگے گا اور تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا. اللہ تعالیٰ تو بہت غفور رحیم ہے. 32ویں آیت ہے, تو اے نبی آپ ان سے کہہ دیں کہ تمہیں اللہ کی بات کو بھی ماننا ہے اور رسول کی بات کو بھی ماننا ہے, اور اگر ایک بات سے بھی انکار کر دیں, یعنی وہ کہیں اللہ کی بات تو مانیں گے رسول کی نہیں مانیں گے, تو انہوں نے ہم سے منہ موڑ لیا, اور اللہ تعالیٰ ایسے کافروں کو پسند نہیں کرتا. پھر اب یہاں سے وہ آیت شروع ہوتی ہے جس میں سورہ آل عمران کا ٹائٹل بنا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے آدم کو چنا تھا نبی کے طور پر, پھر ان کا خاندان پھیلا, پھر نوح کو چنا, پھر ان کا خاندان پھیلا, پھر ابراہیم کو چنا, پھر ان کا خاندان پھیلا, پھر آل عمران تھا جن کا خاندان بنی اسرائیل میں پھیلا, اور ہم نے ان کو بڑی فضیلت سے نوازا. یہ لوگ وہ ہیں جو ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں, ایک کا دوسرے سے بڑا تعلق ہے, یعنی ایک اولاد دوسرے اولاد سے جڑی ہوئی ہے ایمان کی بنیاد پر, خاندان کی بنیاد پر, نیکی کے کام کو کرنے کی بنیاد پر. اب یہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ عمران کے ہاں کی ایک عورت تھیں, خاتون تھیں, عمران کی بیوی کہہ لیجئے یا عمران کے خاندان کی ایک عورت تھیں. انہوں نے ایک عجیب تمنا کی, انہوں نے کہا اگر میرے پاس بچہ ہوا تو میں اس کو اللہ تعالیٰ کے لیے وقف کر دوں گی, اور وہ بس وہاں پہ رہے گا عبادت خانے میں, اور جو دین کے کام ہے وہ سارے کام کرے گا میری طرف سے, بس یہی میرے لیے اس کی خوشی کا سبب یہ ہوگا کہ وہ خدمت کرے. تو انہوں نے کہا میں نے نظر مانی ہے کہ جو میرے پیٹ میں سے بچہ ہوگا وہ آزاد ہوگا میری طرف سے, اللہ تعالیٰ آپ میری اس نظر کو قبول کر لیں, آپ تو سننے والے ہیں جاننے والے. تو جب ان کی ولادت ہوئی تو پتہ چلا کہ وہ تو بیٹی پیدا ہوئی ہے. تو انہوں نے کہا اللہ میاں میں نے تو یہ تمنا کی تھی کہ بیٹا پیدا ہوگا تو اللہ کی راہ میں دے دوں گی, یہ تو آپ نے مجھے بیٹی سے نوازا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اللہ کو تو معلوم ہے کہ کیا پیدا ہوا تھا. پھر اللہ نے ایک عجیب بات کہی کہ جس کام کے لیے ہمیں یہ بیٹی چاہیے تھی وہ کام مرد نہیں کر سکتا, یعنی جو کام مرد سے ہمیں لینا ہے وہ مرد سے لیں گے, لیکن جو عورت کا کام ہے وہ مرد نہیں کر سکتا. تو یہاں پر ہمیں جو چاہیے تھا وہ مرد نہیں چاہیے تھا. اور پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اے اللہ میں نے اس کا نام مریم رکھا ہے, اور میں اس بات سے آپ کی پناہ میں اس کو دیتی ہوں, اور اس کی جو ذریت ہو اس کو بھی شیطان رجیم سے. تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے اس پر, 27ویں آیت ہے, بڑی زبردست آیت ہے کہ اللہ نے کہا کہ ہم نے اس کو قبول کر لیا, بہترین طریقے سے ہم نے ان کی دعا کو قبول کیا. یعنی انہوں نے مانگا کچھ تھا, ہم نے اس کو اور اچھے انداز سے قبول کیا. وہ تو صرف اتنا کہہ رہی تھی کہ آزاد کر دیں گے, یہ کہہ رہی تھی کہ ان کی اولاد کو بچائیے گا. ہم نے ان کو ایسی ذریت سے نواز دیا, ایسا بیٹی سے نواز دیا جس کے نتیجے میں ایک نبی کا وجود ہوا, اور تاریخ کے لیے وہ ایک عظیم ترین چیز بن گئے. اور وَأَنبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا, ہم نے اس بیٹی کو بے پناہ خوشی کے ساتھ, اچھائی کے ساتھ اس کو پروان چڑھایا. نبات کہتے ہیں اگنے والی چیز کو, یعنی بنت کہتے ہیں لڑکی کو, اور نبتا کے معنی ہوتے ہیں رویدگی, پیدا ہونا. تو گویا بنت جو ہے وہ کیا ہوتی ہے, وہ اس سے بڑھتا ہے خاندان, تو ہم نے اس کو بڑھانے کا ذریعہ بنا دیا. اچھا ان کے ماموں جو تھے زکریا, انہوں نے کہا میں اس کے بچی کی ذمہ داری میں لیتا ہوں, یہ گھر میں رہے گی, آپ کے ہاں رہے گی, میرے پاس آیا کرے گی, اور گھر دین کے کام کرے گی, میں اس کا ذمہ دار ہوں. ظاہر ہے ان کے وہ محرم بھی تھے. کلما دخل علیہا زکریا المحراب, اب نبی زکریا کا عجیب معاملہ انہوں نے دیکھا کہ اس بیٹی کو محراب میں انہوں نے چھوڑ دیا تھا, اور وہاں پر یہ اپنے بیٹھ کے عبادت کرتی تھی, اور وہاں پر جب وہ پہنچے دیکھا طرح طرح کے کھانے رکھے ہوئے ہیں, عجیب عجیب, جن کا کوئی موسم نہیں, جن کا کوئی وہ نہیں. انہوں نے کہا یہ کہاں سے آئے تمہارے پاس؟ تو انہوں نے کہا بس اللہ نے بھیج دیے میرے پاس. قالت هو من عند اللہ. اب آپ اندازہ کیجئے کہ مریم کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیا معاملہ تھا. پیدا تو بعد میں ہوگا بچہ ان کا, لیکن اس سے پہلے سے ان کا اہتمام, کیسی ان کی عزت اور خاطرداری. اللہ تعالیٰ جیسا چاہتا ہے حساب دیتا ہے. تو اب ان کو اچانک یہ خیال آیا, زکریا کو ان کی اولاد نہیں ہوئی تھی, کہ جب اللہ تعالیٰ بغیر کسی موسم کے رزق دے سکتا ہے تو میرے بچے نہیں ہوئے تو کیا میں دعا نہ مانگ لوں. تو اس وقت اچانک زکریا کو خیال آیا کہ اپنے رب سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ میرے پاس تو کوئی ضروریت نہیں ہے, کچھ مجھے ضروریت سے نواز دیجیے, آپ تو سننے والے ہیں. بس ان کا یہ کہنا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب آ گیا. فرشتوں نے کہا, فرشتے آئے ان کے پاس, وہ نماز پڑھ رہے تھے. اب دیکھیے نماز کا تذکرہ ان کی زبان میں بھی موجود ہے, یعنی صرف ہماری نماز نہیں تھی بلکہ نماز تو تمام دینوں میں تھی. تو وہاں پہ وہ نماز کھڑے ہو کے پڑھ رہے تھے محراب میں. محراب کہتے ہیں کمرے کو, یا جیسے آج کل ہمارے یہاں کو ہوتا ہے آرک بنا دیا یا کوئی جگہ بنا دی, مخصوص کر دی عبادت کے لیے. آپ کو اللہ تعالیٰ نے بشارت دینے کے لیے ہمیں بھیجا ہے کہ یہ بیٹا آپ کا ہوگا, اس کا نام ہی یحییٰ ہوگا, اور وہ اللہ کے کلمات کی تصدیق کرے گا, اور وہ سید ہوگا, سردار ہوگا, حصور ہوگا. حصور کا مطلب یہ ہے کہ ایسا مرد جو شہوانی زندگی کو مکمل کنٹرول کر لے, یعنی کسی طرح سے اس کو شیطان مطلب عورتوں کی طرف سے, خرابیوں کی طرف سے اس کی طرف نہ لے جا سکے. وہ نبیًا, اور وہ نبی بنیں گے اور صالحین میں سے ہوں گے. اچھا ان کو یہ خیال تھا کہ اللہ تعالیٰ مجھے کوئی خاندان میں سے کوئی بچہ میں جو بتا دے گا یہ تمہارے لیے تمہارے بعد رہے گا, یہ سمجھ رہے تھے وہ. لیکن اللہ نے, انہوں نے کہا میرے بیٹا ہوگا, اور میں تو بوڑھا ہو چکا ہوں, میری بیوی بانجھ ہے, پیدا نہیں کر سکتی بچے.
تو اللہ نے کہا کہ بھائی ہمارے لیے اس میں کیا مسئلہ ہے، اللہ تعالیٰ جیسا چاہتا ہے کر دیتا ہے. تو انہوں نے کہا تمہیں اس پہ یقین نہیں آتا کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کتنی عظیم ہے؟ تو انہوں نے کہا اچھا پھر آپ کو مجھے یہ بتا دیجئے مجھے کیسے پتہ چلے گا میری بیوی پریگننٹ ہو گئی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ تمہاری نشانی یہ ہے کہ تم 3 دن تک بول ہی نہیں سکو گے، صرف اشاروں سے بات کرو گے. اور ایسا ہوا. تو جب وہ ایسی بات ہوئی تو وہ گھر سے باہر آئے، اپنے دین جہاں پہ عبادت گاہ تھی، اور جتنے لوگ ان کے عبادت کرنے والے تھے سب سے کہا کہ بھائی خوب اللہ کا یاد کرو، ذکر کرو صبح اور شام، اور صبح کے وقت میں تسبیح کرتے رہو. پھر اس کے بعد اب یہ وقت آیا، مریم بڑی ہو گئیں اور بالغ ہو گئیں. اس کے بعد مریم ان کے پاس فرشتے آئے تو ان سے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو چن لیا ہے اور تم کو پاک و صاف کر دیا ہے. پاک و صاف کا مطلب کیا ہے؟ یعنی ان کو مطلب ظاہر محسوس آتے تھے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ گناہ، بس یہ ہے کہ پاک صاف اس معنی میں کر دیا کہ ان سے گناہ جو ہے نہیں ہوگا، یا گناہ ان کا اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا. اور ان کے اندر طہارت کی وہ چیزیں رکھ دیں جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو نوازتا ہے. اور تمہیں ساری دنیا کی عورتوں پہ تم کو بہت اچھا مقام سے، بلند ترین مقام سے تم کو رکھا ہے. تو اے مریم، اس کا شکرانہ کیا ہے کہ تم اپنے رب کی عبادت میں لگی رہو، سجدہ کرو، رکوع کرو، اور جو رکوع کرنے والے ہیں ان کے ساتھ تم رکوع کرو. یہ وہ اللہ تعالیٰ نے 44 میں کہا کہ دیکھو اے نبی، ہم آپ کو جو یہ باتیں بتا رہے ہیں آپ کو تو کچھ پتہ نہیں تھا، لیکن ہم آپ کو غیب کی باتیں، یہاں یہ والا غیب وہ ہے جو نبی کریم کے لیے غیب تھا، لیکن ظاہر کہ غیب آپ کو بتا دیا تو غیب ختم ہو گیا. ہم آپ کو اس کی وحی کر کے بتا رہے ہیں، اور آپ تو اس وقت وہاں پہ نہیں تھے جب یہ مسئلہ طے ہو رہا تھا کہ کون ہے جو مریم کی کفالت کرے گا. تو وہاں ہوتا یہ تھا کہ ہر ایک آدمی اپنے اپنے قلم پانی میں پھینکے گا، جس کا قلم کھڑا رہے گا وہ اس کا ذمہ دار ہو جائے گا. تو 3 بار انہوں نے کیا، ہر بار حضرت زکریا کا قلم جو تھا وہ سیدھا رہا، باقی سب پانی میں ڈوب گئے. تو ہمارے وہ ان کی کفالت کر لی انہوں نے. ما کنت لدیہم، اور آپ کو یہ بھی نہیں معلوم ہے کہ وہ اس وقت آپس میں کیا بحثیں کر رہے تھے ان کے کفالت لینے میں. پھر اس کے بعد پھر واقعہ شروع ہو جاتا ہے حضرت مریم کا کہ فرشتہ ان کے پاس آئے، بہت سے فرشتے آئے. یہاں پر ملائکہ کے لفظ استعمال کیا اللہ نے کہ بہت سے فرشتے آئے. اتنا ہو سکتا ہے کہ حضرت جبریل آگے ہوں، باقی فرشتے پیچھے ہوں. انہوں نے کہا کہ اے مریم، اللہ تعالیٰ آپ کو ایک کلمے کا نام، آپ کے کلمہ آپ کے نام سے، آپ کے جسم سے نکلے گا، اس کا نام مسیح ہوگا. اور مسیح کا مطلب ہوتا ہے جو اٹونمنٹ کرتے ہیں. چہرے پر عیسائیوں میں طریقہ تھا کہ آپ سر پہ وہ کر دیں گے، مالش کر دیں گے یا ان کے تیل لگا دیں گے تو اس سے وہ عیسائی ہو جاتے ہیں، بیپٹائز کرنا. تو مسیح اس کو کہتے ہیں جو سر کو پوچھ دے اور سر کو چھو لے. تو یہ لقب ہے. اور نام ان کا کیا تھا؟ عیسیٰ. اور وہ کس کے بیٹے ہوں گے؟ ابن مریم. ان کا کوئی باپ نہیں ہے تو وہ مریم کے بیٹے ہوں گے. اور ان سے کہا کہ وہ دنیا میں بھی بہت ہی باوقار، بڑی حیثیت والے اور بڑے ہی عزت والے ہوں گے، اور آخرت میں تو ہوں گے ہی، اور اللہ کے ہاں بڑے مقرب لوگوں میں سے ہوں گے. اور وہ ان کی پہچان کیا ہے کہ وہ بچپنے میں بھی بات کریں گے لوگوں سے. 46 نمبر آئے تھے. اور جب بوڑھے ہوں گے. اب دیکھیے یہاں پر اللہ نے 2 باتیں بتائی ہیں. ایک تو بچپنے میں بات کریں گے، یہ معجزہ ہے. اور حدیث میں آتا ہے کہ صرف 3 لوگ تھے دنیا میں جنہوں نے بات کی ہے بچپنے میں، ان میں سے ایک یہ تھے. لیکن دوسری بات کہی ہے جب بوڑھے ہوں گے. تو بوڑھے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ بوڑھے میں تو آدمی بولتا ہی ہے، جب بچپنے کے بعد بولنے لگتا ہے تو بڑھاپے تک بولتا رہتا ہے. تو کہلن کا مطلب کیا ہوا؟ کہلن کا مطلب یہ ہے کہ جب جوانی میں وہ اٹھا لیے جائیں گے آسمان میں، تو جب دوبارہ وہ آئیں گے دنیا میں دوبارہ، تو اس وقت ان کی عمر بوڑھے، جس کو ہم ادھیڑ عمر کہتے ہیں، وہ عمر ہوگی ان کی، اور وہ دنیا میں دوبارہ اس عمر کو پورا کر کے پھر ان کا انتقال ہوگا. تو اس لیے ان کا ایک بولنا وہ ہوگا جو بچپن میں تھا، ایک بولنا وہ ہوگا جو دنیا میں واپس آنے کا ہے. تو اس کے بعد وہ حضرت مریم نے جو بات کہی وہ تو اتنی پاک دامن اور اتنی وہ تھی کہ ان کو تو برائی کا جیسے کہتے ہیں خیال نہیں آتا. تو انہوں نے فوراً اس سے کہا کہ میرے پاس بچہ ہوگا اور مجھے تو کسی انسان نے چھوا تک نہیں ہے. تو انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ جیسے چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، اور جب وہ فیصلہ کر لیتا ہے تو بس وہ کہہ دیتا ہے ہو جاؤ تو ہو جاتا ہے. بس اس طریقے سے وہ ہو گیا ہے. وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ. اور یہ عیسیٰ کا کام کیا ہوگا؟ ان کا کام ہوگا کتاب، جو کتاب تورات اللہ نے موسیٰ پہ اتری تھی، اس کا علماء جیسے چاہتے تھے مطلب نکال لیتے. یہ صحیح طریقے سے ان کو سکھائیں گے اور حکمت کی باتیں بتائیں گے تورات میں سے. اور انجیل ان کے پاس اللہ تعالیٰ الگ سے کتاب ان کو اتار کر دے گا. وہ رسولاً، اور ہم نے ان کو رسول بنایا جو بنی اسرائیل کے رسول ہوں گے. اور وہی انہوں نے کیا کہا؟ اے لوگوں، میں تمہارے پاس اللہ کے پاس سے نشانیاں لے کر آیا ہوں، اور مجھے اللہ نے عجیب قسم کی مجھے اندر صلاحیت رکھی ہے کہ میں ایک مٹی سے ایک پرندے کی شکل بناتا ہوں اور پھونکتا ہوں تو وہ زندہ ہو کر اڑ جاتا ہے. اللہ کا حکم ہے، یہ اللہ کی اجازت سے ہوتا ہے، میں نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ مجھ سے یہ کام کرواتا ہے. اور میں 49 کی آیت ہے کہ میں ایک آدمی آتا ہے جو اندھا ہے اور اس کی آنکھوں پہ ہاتھ پھیرتا ہوں وہ دیکھنے لگتا ہے. کوڑی ہوتا ہے جس کی کھال جو ہے بڑی خراب ہوتی ہے اور اس کے اندر لیپرسی ہوتی ہے، لیکن میں اس کو ٹھیک کر دیتا ہوں. اور میں مردہ تک کو زندہ کر دیتا ہوں. اور مزیدار بات یہ ہے کہ میں تمہیں یہ بتا دوں تمہارے گھر میں کیا کیا رکھا ہوا ہے. یعنی آج تو آپ سی ٹی وی لگوائیں گے تب ہوگا. اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کے اندر چونکہ روح سے پیدا ہوئے تھے، ان کی روحانیت اتنی طاقتور تھی کہ جسمانی ان کی کمزوریاں جو تھیں ان پہ نہیں تھیں.
تو اس لیے وہ گھر میں دیواروں کے پار ہو کے دیکھ سکتے تھے کیا کیا رکھا ہوا ہے اور تم کیا بچا بچا کے رکھتے ہو، سب مجھے معلوم ہے، بتا دوں گا تمہیں۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نشانی تھی اگر تم نے مومن رکھ تو۔ اب یہاں تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی ان باتوں کو دیکھ کر ہم عیسیٰ کے خدا کو ماننے لگتے، انہوں نے بجائے عیسیٰ کے خدا کے ماننے کے عیسیٰ کو خدا بنا دیا۔ اور وہ مصدق، اور جب کہ وہ تصدیق کرنے والے تھے جو ان کے پاس تورات تھی اور انجیل، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ میں تمہارے اوپر تورات میں جو بعض احکام اترے تھے سختی کے، میں اس میں سے بعض چیزوں کو تمہارے لیے حلال کر دوں گا، یعنی نرمی کر دوں گا جو تم پہ حرام کر دیے گئے، اور تمہارے پاس اللہ کے پاس سے اور نشانیاں بھی لے کر آؤں گا، دیکھو اللہ سے تقوی اختیار کرو، اطاعت کرو۔ اور پھر انہوں نے 51ویں آیت میں کہا کہ دیکھو میرا رب بھی اللہ ہے اور تمہارا رب بھی اللہ تعالیٰ ہے، تو اس کی عبادت کرو۔ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میں رب ہوں تمہارا، انہوں نے کہا میرا رب اور تمہارا رب اللہ تعالیٰ ہے، میں بھی عبادت کرتا ہوں تم بھی کرو۔ لیکن اس کے بعد کیا ہوا، بجائے اس کے کہ وہ ان کی بات کو مانتے ہو، جبکہ وہ انتظار کر رہے تھے، یعنی ان کی کتابوں میں لکھا ہوا تھا کہ مسیح آئے گا، تو جب یہ مسیح آ گئے تو انہوں نے کہا نہیں ہم تو نہیں مانتے تمہیں، اور اس کے بعد ان کے پیچھے پڑ گئے کیونکہ وہ ان کو سود سے روکتے تھے، ان کی حرام باتوں سے روکتے تھے۔ تو انہوں نے جو زمانے میں یونانی حکومت تھی اس کو بھڑکایا کہ صاحب یہ تو بغاوت کر رہا ہے آپ کے خلاف، اس کو ختم کر دیجیے آپ، اور اس میں جو جیل سے ان کو مطلب یہ کہ پھانسی پہ لے جانے کے لیے تک ان کو لگا دیا۔ جب عیسیٰ علیہ السلام کو اندازہ ہوا کہ یہ کفر پہ اتر آئے ہیں میرے ساتھ اور مجھے مطلب یہ کہ مٹانا چاہتے ہیں، تو انہوں نے کہا کوئی ہے میری جو مدد کے لیے اللہ کے ساتھ، اللہ کی مدد کے لیے میرے ساتھ آئے۔ تو جو حواری لوگ تھے جو وہ کپڑے دھویا کرتے تھے اور انہوں نے اللہ کے ساتھ توبہ کر کے اللہ کے نبی کے ساتھی بن گئے، تو انہوں نے کہا کہ ہم اللہ کی مدد کریں گے، ہم آپ پر ایمان لاتے ہیں اور ہم اس کی گواہی دیتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں۔ اور انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ ہم نے جو آپ نے اتارا ہے اس پر ایمان رکھتے ہیں اور رسول کی اتباع کرتے ہیں، تو آپ ہمیں گواہوں میں لکھ دیجیے گا۔ 54ویں آیت ہے کہ اللہ نے کہا کہ انہوں نے کھیل کھیلا، ہم نے بھی اپنا طریقہ کھیل کا اختیار کیا، اللہ تعالیٰ کا جو طریقہ ہے وہی کام کرتا ہے۔ کیا ہوا، اذ قال اللہ یا عیسیٰ، 55ویں آیت ہے کہ ہم نے عیسیٰ سے کہا کہ اب تمہارا جتنا رہنے کا وقت تھا وہ پورا ہو گیا۔ تو یہاں پر موت کا مطلب یہ نہیں کہ موت، یہاں متوفی کا مطلب ہے وفات۔ وفات عربی میں اردو میں موت کے لیے استعمال ہوتی ہے، لیکن اصل موت کے لیے نہیں ہے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان کی جو عمر تھی وہ پوری ہو گئی، اور موت اس بات کا اعلان کرنے کے لیے ہوتی ہے۔ تو وہاں پر یہ تھا کہ آپ کا ایک دنیا میں قیام ایک دفعہ ہوگا یا پورا ہو گیا، اب ہم اس کو آپ کو اوپر لے جا رہے ہیں، رافعوک الیہ، ہم تمہیں اوپر لے کے جا رہے ہیں۔ اب دنیا میں جتنی بھی روحیں ہیں سب اوپر جاتی ہیں، تو اس میں کوئی خاص بات نہیں ہے نبی کے لیے، لیکن نبی عیسیٰ کے لیے خاص بات یہ ہے کہ وہ ان کو پورا جسم کے ساتھ اللہ تعالیٰ ان کو اوپر لے جائے گا۔ اور وَطَهِرُكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا، جنہوں نے تم کو کفر کیا تمہارے ساتھ، ان کے ہم تم کو پاک کر دیں گے۔ پاک کیسے کر دیں گے، ان کا ہاتھ چھونے نہیں دیں گے تمہیں، وہ سولی پہ کسی اور کو چڑھا دیں گے، تو ہمیں رہے کہ ہم نے تم کو چوڑی پہ چڑھایا۔ اور ایک بات اللہ نے عجیب اس میں قرآن کی آیت میں بتائی ہے کہ جو لوگ تمہیں ماننے والے ہیں وہ انکار کرنے والوں پر قیامت تک چھائے رہیں گے، دنیا میں، آخرت کی تو بات کی بات ہے، یعنی دوسرے الفاظ میں حضرت عیسیٰ کو ماننے والے صرف دو گروہ ہیں دنیا میں، ایک مسلمان اور ایک عیسائی۔ تو اگر عیسائی مسلمان جب تک نہیں تھے تو عیسائی دنیا پہ غالب تھے اور یہودی ان کے سامنے جھکے ہوئے تھے، اور جب مسلمان آ گئے تھے تو اب اس وقت یہودی ان کے آگے جھکے رہے۔ اور ابھی بھی اس وقت دیکھ لیجئے کہ دنیا میں اگر طاقتور ہو گئے ہیں عیسائی، مسلمان کمزور ہو گئے ہیں، تو یہودی جو ہے دنیا میں ساری طاقت کے باوجود وہ ماننے پہ مجبور ہیں، عیسائیوں سے مانگنے پہ مجبور ہیں، ان کی مدد دینے پہ مجبور ہیں، چاہے وہ سازشوں کے ذریعے سے ان کو پھنسائیں کیسے بھی، لیکن ان کے بغیر وہ ایک دن کے لیے نہیں چل سکتے، ان کی حکومت ایک دن نہیں چل سکتی۔ تو اللہ نے کہا کہ ہم تمہارے ماننے والوں کو عیسیٰ ساری قیامت کے دن تک اوپر رکھیں گے، پھر تمہیں ہم لوٹائیں گے اور ہم اس کے بعد فیصلہ کریں گے جو کچھ وہ اختلاف کی باتیں کیا کرتے تھے۔ تو سارے لوگوں کو واپس جا کے آخرت کا مسئلہ ہوگا۔ تو جنہوں نے کفر کیا تو ان کو بڑا دردناک عذاب ہوگا، 56 آئے تھے، اور آخرت میں بھی اور دنیا میں بھی، اور اللہ کو ان کو کوئی مددگاری اللہ کے مقابلے نہیں ملے گی۔ وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، لیکن وہ لوگ جنہوں نے ایمان عمل صالح سے کام لیا، عمل صالح کرتے رہے، تو ہم ان کے اجر کو بڑھا کر پورا کر کے دے گا۔ اب دیکھیے یہاں پر بھی وفات کا لفظ استعمال ہوا، یوفیہم، یعنی ان کو پورا کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ظالموں سے محبت نہیں کرتا۔ اور اے نبی، یہ ہم آپ کے اوپر ہی کتابیں پڑھ کے سنا رہے ہیں، اور یہ بڑا ذکر ہے جو حکمت والا ذکر ہے۔ 59 آیت ہے کہ ان مسئلہ عیسیٰ، تو اے لوگو ذرا سا اس بات کو سمجھو کہ تمہیں عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش پہ تعجب ہوتا ہے تو یہ نہیں سوچتے کہ آدم کیسے پیدا ہوئے تھے، آدم تو بغیر ماں باپ کے پیدا ہوئے تھے۔ تو انہوں نے کہا دیکھو عیسیٰ کی مثال آدم سے ملتی ہے کہ ان کو مٹی سے پیدا کیا تھا، ان سے کہا ہو جاؤ تو ہو گئے، اور ان سے بھی ہم نے بغیر باپ کے پیدا کر دیا تو پیدا ہو گئے۔ الحق من ربک، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی حق ہوتا ہے، تو اے نبی آپ بھی ان میں نہ ہو جائیں جو شک کرنے والے ہوتے ہیں۔ 61 والی آیت ہے کہ فمن حاجک، وہ لوگ آپ سے بحث بازی اگر کرتے ہیں جب کہ ان کے پاس ان کی بات آ چکی ہے، تو آپ ان سے یہ کہیں کہ اچھا ٹھیک ہے، اگر تمہارا خیال یہ ہے کہ میں جھوٹا ہوں، اگر تمہارا خیال ہے کہ تمہارے پاس حق ہے
اور میری کتاب جو ہے میں نے خود بنا لی ہے. تو ایسا کرتے ہیں ہم ایک مباہلہ کرتے ہیں. مباہلہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ تم اپنے بیٹوں کو, بچوں کو, سب کو بلا لو, اپنی بیویوں کو بلا لو, اور ہم بھی اپنے بچوں کو, بیویوں کو, سب کو لے کے آتے ہیں, ایک میدان میں پہنچ جاتے ہیں. اور کیا کرتے ہیں, ثم نبتہل, ہم اللہ تعالیٰ سے التجا کرتے ہیں کہ اللہ میاں جو ہم میں سے دونوں گروہوں میں سے حق پر ہو اس پر آپ لعنت بھیج دیجیے. تو یہ واقعہ ہوا تھا, نجران کے عیسائی آپ کے پاس آئے تھے. جب انہوں نے انکار کیا کہ ہم آپ کو نبی نہیں مانتے, تو اللہ نے کہا ٹھیک ہے پھر میں تم سے مباہلہ کرتا ہوں. تو ان کا جو بہت بڑا ربائی جو تھا, ان کا پریسٹ تھا, اس نے کہا دیکھو ایک بات سمجھ لو, اگر یہ سچے نبی ہوئے نا, تو اگر تم نے ان کی بات مان لی تو تمہاری نسلیں زندگی آخرت یعنی آج کی اس نسل نہیں بلکہ آنے والی تمام نسلیں بالکل تباہ ہو جائیں گی, مٹا دی جائیں گی. تو اس نے انکار کر دیا. اس نے کہا نہیں ہم نہیں کریں گے. ہاں ٹھیک ہے, ہم آپ سے ایمان تو نہیں لاتے لیکن ہم آپ کے ساتھ صلح کر لیتے ہیں اور ہم آپ کے ساتھ جنگ نہیں کریں گے. تو اللہ نے کہا کہ ان ھذا لہو القصص الحق, یہ وہ قصے ہیں جو حق کے ساتھ ہم ہیں, حق والے قصے ہیں. یعنی ہر قصے میں حق, قصے بہت ہوتے ہیں لیکن قصے کا حق والا حصہ کون سا ہوتا ہے وہ ہم تمہیں بتاتے ہیں. اس اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے, اللہ تعالیٰ ہی ہے عزیز اور حکیم ہے. پھر اس کے بعد بھی تم اگر پلٹ جاتے ہو تو یہ بات سمجھ لو کہ اللہ تعالیٰ کو یہ خوب معلوم ہے کہ بگاڑ کرنے والے, بگاڑ پھیلانے والے, فساد پھیلانے والے کون ہیں, اور ان کا کیا, پھر ہم ان کے ساتھ کیا کریں گے, یہ بھی ان کو معلوم ہو جانا چاہیے. 64ویں آیت ہے کہ اہل کتاب, ہمارے اور تمہارے درمیان میں کامن چیز ہے. کیا ہے, کہ تم اللہ کی عبادت کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو. یہ تمہارے نبیوں نے بھی تم سے کہا ہے اور ہم بھی یہی بات تم سے کہہ رہے ہیں. ہمارا خدا وہی ہے تمہارا خدا ہے, ہمارے رسول وہی ہیں تمہارے رسول ہیں. صرف یہ کہ میں ان رسولوں کو, تمہارے رسولوں نے میرے بارے میں کہا تھا اور میں ان رسولوں کو مانتا ہوں, اور ہم کسی اس کے ساتھ شریک نہ بنائیں, اور اللہ کے علاوہ کسی کو خدا نہ بنائیں. رب بنانے کا مطلب یہ ہے کہ حلال حرام کا حق دوسرے کو ہم دے دیں, تو اللہ کے مقابلے میں ہم دوسرے کو رب بنا لیا. تو اب اگر اس کے بعد وہ آپ کی بات کو نہ مانیں تو آپ اسے یہ کہہ دیں اشہدوا, اس بات کی تم گواہی دے دو کہ ہم تو مسلمان رہیں گے, ہم تمہاری وجہ سے اسلام سے نہیں پھریں گے, نہ اسلام کو بدلیں گے, یا اور نہ تمہارے نبی کو برا کہیں گے, ہم تو نبی کو بھی ماننے کے بعد ہی مسلمان ہوں گے. اہل کتاب, تم یہ بتاؤ, تم ابراہیم کے بارے میں بحث بازی کرتے ہو جبکہ تورات اور انجیل تو ابراہیم کے بعد اتری ہے, تو تمہیں سمجھ میں نہیں آتی یہ بات. اور تم ایسی بات میں بحث بازی اللہ سے کرتے ہو 66 نمبر آیت میں کہ جس کا تمہیں علم ہی نہیں ہے, اور ایسی باتوں میں اگر تم کرو جس کا تمہیں علم ہے. مثلا مجھے فرض کیجئے کوئی علم ہو, مجھے زراعت آتی ہو, اور کوئی آدمی مجھے سمجھائے مجھے زراعت آتی ہے, کوئی ہندسہ انجینئرنگ میں ہے بتا دے گا, لیکن اللہ تعالیٰ کے بارے میں مجھے کچھ پتہ نہیں ہو, میں اللہ کے بارے میں ہی بات کرنا شروع کر دوں, تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے جس بات کا تم علم نہیں اس میں تم کیوں بحث بازی کرتے ہو, اللہ تعالیٰ جانتا ہے تم نہیں جانتے. اب اس میں اللہ نے اسٹیٹمنٹ اللہ نے دیا, پھر ابراہیم نہ یہودی تھے نہ عیسائی تھے, وہ تو سیدھے سیدھے پکے مسلمان تھے, ہر طرح کے شرک سے کٹ کے نکل جاتے تھے, اور وہ مشرکین نہیں تھے. اب آج دیکھ لیجئے کہ ہمارے یہاں مسلمانوں میں ایک فتنہ آ گیا ہے, ہمارے کچھ مسلمان ملکوں کے اندر یہ شوق پیدا ہو گیا کہ دین ابراہیمی, اور دین ابراہیمی کا مطلب کیا ہے, اس میں عیسائیت, یہودیت اور مسلمانوں کے ساتھ معاملہ ہو جائے. مزیدار بات یہ کہ مسلمان تو اس میں رہیں گے لیکن اس میں ساری قیادت اور حکمرانی جو ہے یہودیوں کے ہاتھ میں رہے گی, یہودیوں کی باتیں مانی جائیں گی, ان کی چیزوں کو کیا جائے گا, جبکہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ابراہیم یہودی نہیں تھے, یہودیت بعد میں پیدا ہوئی ہے, اور وہ ہم ان کو ابراہیم کو یہودی بنا رہے ہیں. ان اولى الناس بابراہیم, اور اے لوگوں ایک بات تمہیں بتا دیں کہ ابراہیم سے قریب ترین کون ہے, 2 لوگ ہیں. اب اس سے دیکھیے کتنی اہم بات اللہ نے اس میں کہی ہے 68 آیت میں, کہ ابراہیم کے ماننے والے وہ تھے جو ان کے زمانے میں ان کے پیروی کرنے والے تھے, اور اب یہ نبی ہے, یعنی یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں یہ ہیں اب ابراہیم کے اصل پیروکار. تو دین ابراہیمی ہمارا ہے, دین ابراہیمی نہ یہودیت ہے نہ عیسائیت ہے, نہ ان تینوں چیزوں کا ملغوبہ ہے. شرک اور کفر اور ایمان دونوں ساتھ کبھی نہیں جمع ہو سکتے. اللہ تعالیٰ ہی ہے جو ولی ہوتا ہے مومنین کا. اس کے بعد اللہ نے کافروں کی, اہل کتاب کی ایک عجیب خراب بیان کی جو ہم آج دیکھتے ہیں. مشنری کا کام کیا ہے ان کا, کہ مسلمانوں کو گمراہ کرنا, بھٹکانا, ترغیب دے کے اسلام سے نکالنا. تو اللہ نے اس وقت ہی بتا دیا تھا کہ تم میں اہل کتاب میں سے تم میں سے ایک گروہ چاہے گا کہ تم کو بھٹکا دیں, اور تم اگر بھٹکو گے تو یہ بات سمجھ لو کہ تمہارا ہی نقصان ہوگا, اس کا تمہیں اندازہ نہیں ہوگا. اہل کتاب کیا ہو گیا تم ایمان کے بعد کفر پھیلاتے ہو, اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہو جبکہ تم جانتے ہو. یا اہل کتاب تمہیں یہ کیا ہو گیا کہ تم حق اور باطل میں گڑبڑ کر دیتے ہو, ان کو ملا دیتے ہو, اور تم حق کو چھپاتے ہو جبکہ تمہیں معلوم ہے کہ حق کیا ہے. وقال طائفۃ, اللہ تعالیٰ نے پھر ان کے بارے میں ایک بات بیان کی 72 آیت میں, کہ ان کے اہل کتاب کا ایک گروہ جو یہ کہتا ہے کہ ایسا کرو کہ آج صبح جاؤ اور مسلمان ہونے کا اعلان کر دو, وجہ نہار, صبح یہ صاحب مسلمان ہو گئے, اور شام کو کیا کہنا کہ ارے بھائی اصل میں ہم تو سمجھ رہے تھے یہ بڑا اچھا دین ہے, ہمیں تو اندر جا کے پتہ چلا یہ تو سب شعبدے بازی ہے, یہ صاحب اصل میں لیڈرشپ کے چکر میں نبوت کا دعویٰ کیا ہے اور ان کے پاس ہے کچھ نہیں.
ادھر ادھر سے چیزیں جمع کر لی ہیں، تو آخرت دن کے آخر میں تم کافر ہو جانا تو ہوگا کیا؟ دوسرے لوگ سوچیں گے جب اتنے پڑھے لکھے لوگوں نے دین اسلام کے بارے میں یہ بات کی، ضرور اسلام میں کوئی خرابی ہوگی۔ آج کل یہی ہوتا ہے، آج جو ہمارے بڑے بڑے انٹلیکچوئل ہیں وہ اتنے شاندار طریقے سے اسلام پہ کرٹیسائز کرتے ہیں، تو عام آدمی کہتے ہیں صاحب اتنا بڑا آدمی، مطلب یہ ہے کہ یہ فلاں آئنسٹائن ہے، یہ فلاں فلاں ہے، اور اس نے یہ بات کہہ دی تو ضرور اس میں کچھ حقیقی بات ہوگی۔ تو یہ ایک سازش تھی جو پہلے بھی ہوتی رہی تھی اور آج بھی ہو رہی ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ تمہیں یہ بات کو یاد رکھنا چاہیے کہ تم صرف انہی کے اور کہیں گے ولا تؤمنو، پھر وہ کہیں گے لوگوں سے دیکھو بھائی انہی کی بات ماننا جو تمہاری دین کو مانتا ہو، تم ایمان میں مت جاؤ بلکہ چھوڑو ان باتوں کو، اپنے دین پہ جمے رہو۔ تو ان سے کہہ دیجئے ان الہدی ھدی اللہ، خدا تو ہدایت وہ ہے جو اللہ کے پاس سے آتی ہے۔ اللہ نے تمہیں ہدایت دی تھی، تم نے اس کو چھوڑ دیا، تو اللہ نے تم سے ہدایت واپس لے لی، اب ہم نے اس نبی کو دی ہے۔ ان یؤتی احدکم مثل ما اوتیتم، اور اللہ تعالیٰ کو ایسی ہدایت اللہ ہی کی ہدایت ہے کہ کسی کو دیا گیا جیسا کہ تمہیں دیا گیا۔ کیا ایسا ہے کہ تمہیں اس سے پہلے کسی کو دی گئی تھی؟ یقیناً دی گئی تھی، لیکن انہوں نے اس کو نہیں رکھا تھا۔ اب تم اس کے بعد اب جب اللہ نے ان کو ہدایت دے دی، تم اللہ سے کیا بحث بازی کرو گے؟ اللہ کے ہاتھ میں فضل ہے، جس کو چاہتا ہے دیتا ہے، جس سے چاہتا ہے لے لیتا ہے۔ یختص برحمتہ من یشاء، جو اپنی رحمت سے جس کو چاہتا ہے خاص کر دیتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ تو بہت فضل عظیم والا ہے۔ 75ویں آیت ہے کہ بعض اہل کتاب ہے ان کا مزاج یہ ہے کہ اگر تم ان کو تم امانت کے طور پر کچھ چیز رکھ دو، ڈھیر مال، تو وہ تمہیں دے دیں گے۔ اور بعض ان میں سے ایسے ہیں کہ اگر تم نے 1 دینار بھی ان کے پاس رکھا تو وہ تمہارا کھا جائیں گے، انکار کر دیں گے، لا یؤدی الیک، وہ تمہیں دیں گے ہی نہیں، وہ انکار ہی کر دیں گے۔ اگر ہاں سوائے اس سے کہ تم ان کے پاس سوار ہو جاؤ تب تمہیں دے دیں گے۔ آج دنیا میں آپ دیکھ لیجئے، دنیا میں ہزاروں مطلب یہ کروڑوں روپے مسلمانوں کے، مسلمان حکومتوں کے انہوں نے دبائے ہوئے ہیں، اور جب پوچھو نہیں وہ فلاں قانون کی وجہ سے نہیں دے سکتے، فلاں قانون کی وجہ سے، اور تھوڑی دیر بعد تو وہ ضبط ہو گئے اور فلاں چیز ہو گئی۔ لیکن اگر طاقتور ہو تو اس کو دے دیتے ہیں پھر یہ، اور کہتے کیا ہیں کہ بھائی اصل میں جو امین ہیں، جو لوگ مثلا میں عرب القوم ہے اور عربوں کے نبی ہیں، ان کے یہ سب امی لوگ ہیں، ان کے لیے ہمارے کوئی مسئلہ نہیں ہے، ان کے ساتھ جو چاہیں کریں، ان پہ اللہ تعالیٰ ہم سے کوئی سوال نہیں کرے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ بھی جھوٹ باندھتے ہیں اور ان کو خوب معلوم ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ سنو صحیح بات کیا ہے کہ جس نے بھی اپنے عہد کو پورا کیا اور تقوی اختیار کیا اسی کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے اور وہی متقی شمار ہوتا ہے۔ 77ویں آیت ہے کہ وہ لوگ جو اللہ کی عہد کو چھوڑ دیتے، بیچ دیتے ہیں، اپنے ایمان کو اور قسموں کو بیچ دیتے ہیں، اور اس کے بدلے میں دنیا کی چھوٹی چھوٹی سی قیمتوں کے بدلے میں خرید لیتے ہیں، لا خلاق لہم فی الآخرہ، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ان کو دنیا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ملے گا۔ اللہ تعالیٰ ان سے بات نہیں کرے گا، نہ ان کی طرف قیامت کے دن دیکھے گا، اور ان کو پاک و صاف بھی نہیں کرے گا، اور ان کے لیے بڑا دردناک عذاب ہوگا۔ وَإِنَّ مِنْهُمْ، اور اس کے بعد اللہ نے کہا کہ وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا، اور ان میں سے کچھ ایسے گروہ بھی ہیں جو زبان چلاتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ کہے کچھ نہ ہے لیکن نکلتا کچھ اور ہے، موڑ توڑ کے بات کرتے ہیں تو سمجھنے والا سمجھ رہا ہے بڑی اچھی باتیں کر رہے ہیں، اور سمجھ رہے ہیں کہ جیسے یہ کتاب کی بات کو پڑھ رہا ہے، قرآن کی آیت پڑھ رہا ہے مثلا، اور ایسے انداز سے تلاوت کر رہا ہے کہ ہم سمجھے شاید قرآن ہے، حالانکہ وہ کتاب نہیں ہوتی، اور وہ اپنی طرف سے کہتے ہیں جبکہ وہ اللہ کی طرف سے نہیں ہوتا، اللہ کی طرف سے باندھ کے کہتے ہیں جبکہ وہ اللہ کی طرف سے نہیں ہوتا، یہ جھوٹ باندھتے ہیں، ان کو خوب معلوم ہے۔ 79 آیت ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جب ہم کسی انسان کو اللہ کی طرف سے منتخب کیا جاتا ہے اور ہم اس کو کتاب دیتے ہیں اور حکمت سے نوازتے ہیں اور نبوت دیتے ہیں، تو وہ تو یہ کام کر ہی نہیں سکتا کہ وہ یہ کہے کہ میری عبادت کرو اللہ کو چھوڑ کر۔ وہ تو کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے رب والے بن جاؤ، ربانی۔ ربانی کا مطلب کیا ہے کہ صرف رب کے بن جاؤ، رب کے لیے پوجا کرو، رب کی عبادت کرو، رب کے آگے جھکو، اور مجھے صرف نبی مانو، میں یہ نہیں کہتا میری عبادت کرو۔ اور تمہیں تو ربانی وہی ہوتے ہیں جن کو جو کتاب آتی ہے اس کا علم حاصل کر لیتے ہیں، اور اس کے اندر سے تفصیل اس کی پڑھتے ہیں، اس کی معلومات حاصل کرتے ہیں۔ اور وہ نبی جو ہے کبھی بھی یہ نہیں کہے گا کہ تم فرشتوں کو، نبیوں کو، اللہ کو چھوڑ کر رب بنا لو۔ کیا وہ تمہیں اسلام کی دعوت دینے کے بعد کفر کی دعوت دے گا؟ کیسے تم سوچ سکتے ہو یہ بات؟ یعنی تم نے اگر عیسیٰ کی طرف یہ منسوب کر دیا ہے کہ وہ کہتے ہیں مجھے خدا مان لو، تو اس کا مطلب تم نے منسوب کیا، انہوں نے تو نہیں کہا، موسیٰ نے کبھی نہیں کہا یہ بات۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے 81 آیت میں کہا کہ ہم نے میثاق لی تھی، ہر نبی جب بھیجتے تھے ہم تو ان سے 2 میثاق لیتے تھے، ایک تو یہ کہ تم نبوت پہ آگے دو گے، اور جو تمہیں ایمان قبول کر لیں گے ان کے ساتھ تم ایک عہد اور کرو گے، یعنی ایک عہد ہوگا ان کا تمہیں ماننے کا، اور ایک عہد ہوگا جو ہمارا ایک رسول آنے والا ہے وہ اس کو مانیں گے جب وہ آ جائے گا، اور جب تک نہیں آئے گا تب بھی ان کو ماننا ہوگا۔ تو تم جب نبی سے میثاق لیتے تھے کہ تمہارے پاس کتاب آئے گی، حکمت آئے گی، تو پھر وہ رسول جو تمہارے پاس آنے والا ہے، جو تمہاری باتوں کی تصدیق کرے گا، تو تم اس کو ایمان لاؤ گے اور اس کی مدد کرو گے۔ اور ہم نے ان سے پوچھا کیا تم نے اس بات کا اقرار کر لیا واقعہ تم، اور تم میری بندھن پہ، تم میرے عہد پہ تم قائم رہو گے؟ تو انہوں نے کہا ہم اقرار کرتے ہیں۔
یعنی کس نے اقرار کیا؟ نبیوں نے. اور نبیوں نے کس سے اقرار کروایا؟ اپنے ماننے والوں سے. یعنی عیسائی اور یہودی جتنے ہیں سب سے اقرار ہو چکا تھا ان کے نبیوں کے ذریعے سے کہ نبی جب آئیں گے نبی کریم تو ان کو ماننا ہوگا انہیں. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم گواہی لے لو میری اور میں تمہارے ساتھ گواہی دینے والا ہوں. فمن تولا، اب اس کے بعد جو پھر جاتا 82 آیت ہے، اب اس کے بعد جو موڑ کے نکل جائے تو یہ لوگ ہیں جو کھلے کھلے نافرمان. 83 آیت ہے کہ اللہ کے دین کو چھوڑ کر وہ کوئی اور دین چاہتے ہیں، جبکہ وہ لیے آسمانوں میں زمین میں جو بھی ہیں وہ چاہیں یا نہ چاہیں اللہ ہی کے لیے جھکنا پڑتا ہے انہیں. وہ اگر مرضی سے کرتے ہیں تو ٹھیک ہے، نہیں کرتے ہیں تب بھی جھکنا پڑتا ہے انہیں، اور اللہ کی طرف سب چیزوں کو لوٹ کے جانا ہے. قل آمنا باللہ، تو اے نبی آپ فرما دیں ہم تو اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور جو آپ نے ہم پر اتارا ہے، ہم سے پہلے ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور ان کے بیٹے اور موسیٰ، عیسیٰ اور جو بھی نبی آپ نے بھیجے ہیں، جو بھی اتارا ہم سب کو مانتے ہیں. ہم ان کے درمیان میں کوئی فرق نہیں کرتے اور ہم اس بنیاد پر ہم ہیں صحیح مسلم جو آدم علیہ السلام سے لے کے آج تک کے دین پر اور آج تک کے آئے ہوئے تمام انبیاء کو مانتے ہیں. وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، 85 آیت ہے کہ جو اللہ کے علاوہ، جو اللہ کا بھیجا ہوا دین ہے، اس کے علاوہ کسی اور طرح سے اللہ کے پاس پہنچنا چاہے گا تو اللہ تعالیٰ قبول ہی نہیں کرے گا، اور آخرت میں تو اس کے بعد سوائے خسارے کچھ نہیں ملے گا. ساری عبادتیں، ساری ان کی کوششیں، سارے ان کے چرچ اور سارے ان کی عبادت خانے اور کروڑوں روپے کے خرچ کر کر کے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا آخرت کے وہ خسارے کا ہوگا. پھر اللہ تعالیٰ نے 86 آیت میں کہا کہ ہم اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہم کسی قوم کو اس وقت ہدایت دیتے ہی نہیں جب اس نے کفر کو اختیار کر لیا، اور وہ تو اور برا ہے جو ایمان کے بعد کفر کو اختیار کر لے. جبکہ وہی گواہی دیتے تھے کہ یہ رسول حق ہیں اور وہی مانتے تھے کہ ہمارے پاس نشانی آ چکی ہیں، تو اللہ تعالیٰ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا. 87 آیت ہے کہ ان کا بدلہ کیا ہوگا، کہ ان کے اوپر لعنت ہوتی ہے اللہ کی، فرشتے بھی ان پہ لعنت بھیجتے ہیں اور ساری دنیا کے لوگ ان کو لعنت بھیجتے ہیں، اور اسی دنیا جہنم میں وہ ہمیشہ رہیں گے. ان کا عذاب جو ہے نہ تو کم کیا جائے گا، نہ کوئی مہلت ان کو دی جائے گی. الا الذین تابوا، ہاں جو زندگی میں توبہ کر لیں اور اپنی اصلاح کر لیں اور اپنے ایمان کو ٹھیک کر لیں اور اسلام کے ساتھ رشتہ جوڑ لیں اور اپنے آپ کو برات ظاہر کر دیں پرانے طریقوں سے، تو اللہ تعالیٰ پھر معاف بھی کر دے گا. اے لوگوں جو کفر کرتے ہو، اگر جو لوگوں نے کفر کیا ایمان کے بعد اور کفر میں بڑھتے چلے گئے تو ان کی اللہ تعالیٰ توبہ قبول نہیں کرے گا اور وہ گمراہی میں چلیں گے. 91 آیت ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور موت ہی ان کی کفر کی حالت میں ہوئی تو ان کے ساتھ وہ اگر سوری زمین کے برابر سونا لے کر ہمارے پاس آئیں کہ اتنا لے کے ہمیں چھوڑ دیجئے، تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی قبول نہیں کرے گا. تو لا ہی نہیں سکتے، وہ کہاں سے لے کر آئیں گے؟ قیامت میں تو ان کے پاس ایک پیسہ نہیں ہوگا. تو لیکن اگر وہ لا بھی جائیں تو اللہ تعالیٰ کو اس کی کوئی ضرورت نہیں پڑے گی. اللہ تعالیٰ کا عذاب جو ہے بڑا دردناک ہے، وہاں ان کی کوئی مدد نہیں ہوگی. حدیث میں آتا ہے کہ ایک آدمی سے اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ کیا تمہارا یہ دل چاہے گا کہ تم یہ مجھے اتنا دے دو کچھ چیزیں اور تمہیں میں نجات دے دوں؟ کہا ہاں بالکل میں چاہتا ہوں. تو اللہ تعالیٰ اس وقت کہے گا اے بندے، میں نے تم سے دنیا میں ایک سمپل سی چیز مانگی تھی کہ تم ایک کلمہ ہے اس کو مان لو، تو تم نے اس وقت تو انکار کر دیا. اب تم کہتے ہو کہ میں پورا سمندر تمہیں دے دوں، پورا سونا بھر کے دے دوں. تو یہ وقت تو گزر گیا. وما لهم من ناصرین لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. اے لوگوں، جب اللہ کی راہ میں تم نے دعویٰ کیا ایمان کا تو تم سے اللہ تعالیٰ کچھ قربانیاں بھی مانگے گا، اور قربانی وہ اللہ کو سب زیادہ پسند ہوگی جو تمہیں سب سے زیادہ عزیز چیز خود کی قربانی تم دے دو. عزیز چیز کیا ہوتی ہے؟ سب سے اہم چیز انسان کی جان، اس کے بعد انسان کا مال ہے، اس کے بعد انسان کے پاس جو کچھ چھوٹے موٹی چیزیں بچا کے رکھتا ہے جو بھی ہیں. وہ کہتا ہے اللہ تعالیٰ کہ جب اللہ کی راہ میں تم خرچ کرو گے تب پتہ چلے گا کہ واقعی تم سچے ہو اپنے، کیونکہ مال سے جو صدقہ آتا ہے وہ ثابت کرتا ہے کہ واقعی انسان جس سے تعلق رکھتا ہے اس کی خاطر قربانی بھی دینے کو تیار ہے. اور تم جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہو اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے. 93 آیت ہے کہ بنی اسرائیل میں بہت سی چیزیں ہم نے حلال کر رکھی تھیں. کچھ چیزیں یعقوب نے حرام کر لی تھی اپنے لیے، اور تورات کے اترنے سے پہلے انہوں نے حرام کی تھی، ہم نے حرام نہیں کی تھی. یعنی کہتے ہیں کہ گوشت، اونٹ کا گوشت جو تھا انہوں نے اپنے اوپر حرام کر لیا تھا. اب لوگ کہتے ہیں صاحب یہ اونٹ کا گوشت ہمارے لیے حرام ہے. یہودی کہتے ہیں صاحب ہم تو پیچھے کا حصہ جانور کا نہیں کھا سکتے، صرف آگے کا کھائیں گے. یہ ساری باتیں اللہ نے کہا کہ ہم نے تو حرام نہیں کی تھی، یہ تو ان کے اوپر پہلے سے لکھے، انہوں نے اپنے طور پر حرام کر لی تھی. تو اللہ نے کہا کہ تم تورات میں لکھا ہوا بتا دو ہمیں، فتلوہا، پڑھ کے بتا دو اگر تم سچے ہو. اور جو اللہ پہ جھوٹ کو باندھتا ہے، 94 آیت ہے، تو پھر سمجھ لو گے تم ظلم کا کام کر رہے ہو. ظالموں کا معاملہ بڑا خراب ہے. قل صدق اللہ، اے نبی آپ کا کام تو صرف اتنا ہے کہ جب آپ ایمان لے آئے ہیں تو آپ صرف یہ کہیں جو اللہ تعالیٰ جو آپ کہہ رہے ہیں سچ بات کہہ رہے ہیں، آپ کے پاس سے سچ ہے. تو اے نبی آپ کا کام بھی یہ ہے کہ ابراہیم کی ملت پہ آپ چلیں جو ہر چیز سے کٹ کے نکلے تھے اور صرف اللہ کی توحید کی طرف گئے تھے، وہ شرک کرنے والے نہیں تھے. پھر یہاں پہ اللہ نے مکے کے بارے میں بتایا کہ ان اول بیت، یہ وہ پہلا گھر ہے جس کو لوگوں کے لیے بنایا گیا تھا. یہ بکہ میں، مکہ کے بہت سے نام ہیں، ایک بکہ ہے. بکہ کا مطلب ہوتا ہے جو کفر و شرک کو چورا چورا کر دے، اور ام القریٰ اس کا نام ہے، یعنی سارے جتنی بھی آبادیاں سب کی ماں ہے یہ مکہ.
یعنی سینٹر پوائنٹ ہے ساری دنیا کا، اور یہ مبارک ہے اور یہ ہدایت والی جگہ ہے، یہ رحمت عالمین کے لیے، ساری دنیا کے لیے۔ فی آیات، ہم نے اس میں بڑی نشانیاں رکھی ہیں کھلی کھلی، اس میں سے ایک مقام ابراہیم ہے، اور جو اس میں داخل ہوتا ہے اس کو امن مل جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے لیے، اللہ کے اوپر، انسانوں پر اللہ کے ذمے، اللہ کے نام سے ان کے ذمے ہے یہ کہ وہ حج بیت اللہ کریں اگر ان کے پاس راستے کی استطاعت ہو، اور جو اس کے بعد کفر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ سارے جہاں سے بے نیاز ہے۔ 98 آیت ہے کہ اہل کتاب تمہیں کیا ہو گیا کہ تم ایمان لانے کے بعد کفر کرتے ہو، اللہ کی نشانیوں کا انکار کرتے ہو، جبکہ تم اس کی گواہی دے چکے تھے، تمہیں خوب معلوم تھا۔ اے اہل کتاب تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکتے ہو، اور جو ایمان لائے ہیں ان کو تم بھٹکانا چاہتے ہو کہ وہ ٹیڑھ میں آ جائیں، اور تم ان کو آج دیکھ لیجیے، آج سب سے بڑا کام ان کا یہ ہوتا ہے کہ مسلمانوں کا اسلام میں شک پیدا کر دیں، قرآن میں شک پیدا کر دیں، نبی کے بارے میں شک پیدا کر دیں، یہ ان کا سب سے بڑا کام ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے بھائی تمہیں یہ کیا ہو گیا ہے کہ تم خود بھی اسلام سے رکتے ہو، دوسروں کو بھی روکتے ہو۔ اللہ تعالیٰ جو ہے تمہارے عمل سے غافل نہیں ہے۔ اے ایمان والو، پھر اللہ تعالیٰ مومنین کو مخاطب کرتا ہے 100 نمبر کی آیت میں کہ اے ایمان والو، تم اگر ان میں سے کسی کی بات کو مان لیا، اگر تم نے بات مان لی تو یہ سمجھ لو کہ تمہیں بڑھتے بڑھتے تمہیں پھر ایمان سے کفر تک لے جائیں گے، پلٹ دیں گے تمہیں۔ وکیف تکفرون، اے لوگو تم بتاؤ تو ہمیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے کتنی عجیب بات کہی ہے مسلمانوں سے کہ ایک بات بتاؤ کہ تمہیں خدا کا انکار کرنے کا تمہارے پاس کیا جواز ہے؟ تمہارے پاس اللہ کی کتابیں پڑھائی جا رہی ہیں، اور تمہارے پاس رسول موجود ہے، اور رسول کی سنت موجود ہے، رسول کی پوری تاریخ موجود ہے، قرآن کا اترنے کا پورا نظام موجود ہے، یہ امت 14 سال سے موجود ہے، پھر تم کفر کرتے ہو۔ لیکن بس یہ سمجھ لو جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے مضبوطی باندھ لیتا ہے، مضبوط باندھ لیتا ہے، بس وہ ہوتا ہے جو سیدھے راستے پہ چلتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو اللہ تعالیٰ سے وہ تقوی کرو جس کو، جو اللہ تعالیٰ سے تقوی کرنے کا حق ہے، اور تمہیں موت اس حالت میں آنی چاہیے کہ تم مسلمان ہو۔ اب ان آیتوں میں 2 مطالبے ہیں اللہ کے، دونوں ناممکن ہیں۔ حق کا مطالبہ، حق تقوی کرو، حق ادا کر دو تقوی کا، یہ ہم نہیں کر سکتے، لیکن اللہ نے دوسرا کہہ دیا کہ مستطعتم، جتنا تم کر سکتے ہو، اور تم مرنا نہیں جب تک کہ مسلمان ہو، تو ہمیں تو نہیں ہم کب مریں گے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ زندگی کے ہر لمحے میں تم مسلمان بنے رہنا، تاکہ جب بھی موت آئے اسلام کی حالت میں آئے۔ واعتصموا بحبل اللہ، دیکھو اللہ کی رسی کو پکڑ لو، یہاں اللہ کی رسی قرآن ہے، ایک سرا اس کا اللہ کے پاس، ایک سرا ہمارے پاس ہے، تو اس رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو، اور دیکھو آپس میں تقسیم مت ہو جاؤ، فرقوں میں تقسیم مت ہو جاؤ۔ اور تمہیں ذرا سے اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو 103 آیت میں، کہ کیسی نعمت تھی کہ تم دشمن تھے آپس میں۔ یا انصار کا معاملہ کیا تھا، آپس میں لڑ کے سالوں لڑتے رہتے تھے، نبی کریم کے آنے سے ان کے درمیان میں اتحاد پیدا ہو گئے، اوس اور خزرج ساتھ ہو گئے، اللہ نے دلوں کو جوڑ دیا، تو اللہ نے کہا کہ تم اللہ کی نعمت تھی جس کے بعد تم بھائی بھائی ہو گئے، ورنہ تم آگ کے کنارے پہ کھڑے ہوئے تھے کہ ذرا سا دھکا لگتا تم آگ کے گڑھے میں گر جاتے، لیکن اللہ نے اس سے تم کو بچا لیا۔ تو ایسی آیتوں کو اللہ تعالیٰ جب بیان کر کے دے رہا ہے تاکہ تمہارے اندر ہدایت پیدا ہو جائے، ہدایت کو تم قبول کر لو، ہدایت پہ جمے رہو۔ 104 آیت ہے کہ اے لوگوں ہم نے تمہیں ایک امت بنایا ہے، لیکن اس امت کے سارے کام ایک ہی امت کو نہیں کرنا ہے، بلکہ الگ الگ گروہ ہونے چاہیے۔ تو ایک گروہ تم میں سے ایسا ہو جو خیر کی دعوت دینے والا ہو، معروف کا حکم دینے والا ہو، برائی سے روکنے والا ہو، یہ لوگ کامیابی کی طرف پہنچنے والے ہیں۔ اور اے لوگوں تم آپس میں ایسے مت تقسیم ہو جانا جیسے اس سے پہلے والے تقسیم ہو گئے تھے، اور ان کے پاس بھی نشانیاں آئی تھیں، اور یہ بڑا ہی عذاب عظیم کا وہ اپنے آپ کو حقدار بنا رہے ہیں۔ وہ دن ایسا ہوگا جس دن چہرے سیاہ ہوں گے، جس دن سفید ہوں گے۔ آج چہرے سیاہ ہیں اور سفید ہیں، یہ تخلیقی طور پر ہے، فطری طور پر اللہ نے پیدا کیا۔ اس دن جو ہے اعمال کی بنیاد پر ہوں گے، جو اچھے اعمال والے ہوں گے ان کے چہرے روشن ہوں گے، اور جو برے اعمال والے ہوں گے چہرے سیاہ ہوں گے۔ تو وہ لوگ جن کے چہرے سیاہ ہوں گے وہ تھے جو کہیں گے، ان سے کہا جائے گا تم ہی ہو جو ایمان کے بعد تم نے کفر کیا تھا، اب تمہارے لیے عذاب کے چکھنے کا کام اور کے علاوہ کچھ نہیں ہے کفر کی وجہ سے۔ لیکن وہ لوگ جن کے چہرے اس دن روشن ہوں گے، سفید ہوں گے، ان سے کہا جائے گا تم تو اللہ کی رحمت میں آ گئے، اور تمہیں اسی میں رہنا ہے، اب تو تمہیں یہی ہمیشہ کی زندگی ملے گی۔ یہ آیتیں ہیں اللہ کی، جب تم پہ نبی حق کے ساتھ بتاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جو ہے اپنے بندوں کے ساتھ ذرا سا بھی ظلم نہیں کرنا چاہتا۔ 109 آیت ہے، اللہ کی ساری چیزیں آسمان و زمین میں اسی کی ہیں، سب کو اسی کے پاس لوٹ کے جانا ہے۔ پھر اللہ نے اس امت کی خاص حیثیت بتائی ہے، کتنی اہم حیثیت ہے کہ اے لوگوں تمہیں ہم نے اس نبی کے ساتھ بھیجا ہے جس کی امت خیر امت ہے۔ دنیا میں حدیث میں آتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ دنیا میں جتنی بھی امتیں بھیجی گئی ہیں اس میں سے تم سب سے آخری، میں آخری نبی ہوں، تم آخری امت ہو، اور آپ نے فرمایا کہ جتنی بھی امتیں تھیں سب سے اچھی امت میری امت ہے۔ تو تمہاری پہچان کیا ہے کہ تم خیر کا اپنے اندر کانسیپٹ رکھتے ہو۔ آج بھی اس امت میں خیر موجود ہے، عمل کریں نہ کریں، لیکن خیر صرف اس دنیا میں موجود ہے۔ اب دنیا کی کسی قوم میں چلے جائیے، اب خیر ان کے یہاں سے نہ کتابوں میں ہے، نہ ان کے سینوں میں ہے، نہ ان کی باتوں میں۔ تو تمہیں اس لیے نکالا گیا ہے تاکہ تم لوگوں کے پاس جا کر ان کو بھی خیر پہنچاؤ،
ان کو اچھائی کی باتیں بتاؤ، برائی سے روکو، ایمان پہ لا تاکہ وہ بھی ایمان لے آئیں اور تم بھی ایمان لاؤ، اور اہل کتاب کو بھی دعوت دو، اگر وہ ایمان لے آتے ہیں تو ان کا بھی معاملہ سدھر جائے گا۔ لیکن ان میں سے کچھ ہیں جو مومن ہو جائیں گے، اکثر تو وہ ہیں جو مطلب یہ کفر پہ علی اعلان کفریہ باتوں پہ جمے ہوئے ہیں۔ پھر اللہ نے ایک بات کہی جو آج ہمیں بہت یقینی بات ہے، یہ آیت آج کے زمانے کے لحاظ سے کتنی قیمتی، ہم نہیں سمجھ سکتے اس کی اہمیت، لیکن سمجھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے یہ تم کو جو لوگ ہیں نا، تم کو جتنا بھی تکلیف پہنچانا چاہیں صرف تھوڑی سی تکلیف ہوگی، یعنی تمہارا ایمان تم سے نہیں لے سکتے، تمہاری آخرت تم سے نہیں لے سکتے، جنت نہیں لے سکتے، دنیا کی تکلیف دے سکتے ہیں تمہیں۔ اور اگر یہ تم سے لڑنے پہ آ جائے نا، اگر تم مسلمان ہو کے ان سے لڑو گے تو تم سے لڑیں گے نہیں، یہ بھاگ جائیں گے، پیٹ پھیر کے بھاگیں گے اور ان کی کوئی مدد نہیں ہوگی۔ اللہ نے پھر ان کے بارے میں کہا 112 میں کہ ہم نے ان کے اوپر دنیا کے اندر جو زندگی ان کو دی ہے، اس زندگی میں ذلت ان کے اوپر اس لیے لگ دی ذلت، اینما ثقفوا، کہیں بھی وہ دنیا میں ہو۔ ہاں وہ دنیا میں تھوڑی بہت اگر موقع ان کو مل جائے گا عزت کا یا دنیا کی حکمرانی کا، دو طریقے سے، یا تو اللہ کی رسی کو پکڑ لے کہ مسلمان ہو جائیں تو پھر عزت مل جائے گی، یا پھر لوگ ان کی طاقت بن جائیں، ان کو مدد کرنے کے لیے کھڑے ہو جائیں اور ان کا سہارا بن جائیں۔ جیسے آج دیکھ لیجئے، آج سارا مغرب جو ہے، یورپ اور امریکہ جو ہے، اگر وہ ایک منٹ کے لیے ان کی مدد چھوڑ دے تو سارے رسیاں کٹ جائیں ان کے۔ تو انہوں نے کہا کہ تمہاری ذلت صرف ایک ہی صورت میں، دو صورتوں میں نکلے گی، لیکن دوسرا راستہ جو ہے وہ اللہ سے غضب کا، اور زیادہ غضب کا، وباء بغضب من اللہ، اور جب اللہ کی رسی چھوڑ کر لوگوں کی رسی لیں گے تو اللہ کے غضب میں اور گر جائیں گے، اور ان پر مسکنہ تو محتاجی ہم مسلط کر دیں گے۔ اور یہ اس لیے کہ وہ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں، نبیوں کو حق کے بغیر قتل کرتے ہیں، اور جن باتوں کو روکا جاتا ہے اس کی نافرمانی کرتے ہیں اور حد سے آگے بڑھ جاتے ہیں۔ پھر اللہ نے اہل کتاب کے بارے میں، اللہ تعالیٰ کا معاملہ یہ ہے کہ جو بات کہتا ہے انصاف کے ساتھ کہتا ہے، نہ تو مکمل دشمنی نہ مکمل دوستی۔ تو اللہ نے کہا کہ یقیناً ان میں بہت برے لوگ ہیں، لیکن کچھ لوگ ان میں اچھے بھی ہیں، تو سب ایک جیسے نہیں، ان میں ایسے لوگ بھی ہیں جو اللہ کی آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں رات میں اور سجدہ کرتے ہیں، اور پھر وہ لوگ وہ ہیں جو اللہ کی بات پر ایمان لے آتے ہیں، آخرت پر ایمان لے آتے ہیں، معروف کا حکم دیتے ہیں، منکر سے روکتے ہیں، اور خیرات کی طرف بڑھتے جاتے ہیں۔ یہ لوگ ہوتے ہیں جو صالحین میں شمار ہو جائیں گے، یعنی جب وہ ایسے لوگ ہوتے ہیں تو اسلام کے اندر آ جاتے ہیں۔ وما یفعلوا من خیر، اور وہ جو بھی خیر کا کام کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس کے انکار نہیں کرے گا، اس کا بدلہ دینے میں کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ متقین کا خوب علم رکھتا ہے۔ ان الذین کفروا، 116 آیت ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، نہ تو ان کا مال ان کو بچا سکے گا، نہ اولاد بچا سکے گی اللہ کے مقابلے میں، اور جہنم ان کا ٹھکانہ ہوگا، ہمیشہ رہیں گے۔ پھر اللہ نے مثال دی کہ تم دنیا میں جو کچھ زندگی گزارتے ہو اس کی مثال تم ایسے سمجھو کہ جیسے ہوا چلی، اس میں آندھی بھی ہے، اب جیسے آج کل ہوتا ہے سائیکلون چل رہا ہے اور بڑے ہریکین آ رہا ہے۔ اب معلوم یہ ہوا کہ وہ بجائے اس کے کہ وہ ہوا سے پیداوار پنپ جاتی، وہ معلوم ہوا پوری قوم جل گیا۔ اصابت حس قوم، جو جن لوگوں نے ظلم کیا تھا اپنے اللہ کے ساتھ، نافرمانیوں کے ذریعے سے ظلم کیا تھا، لوگوں پہ ظلم کر کے ظلم کیا تھا، ان کی وہ پیداوار پوری اللہ تعالیٰ تباہ کر دی۔ وما ظلمهم اللہ، اللہ تعالیٰ اس بات پہ ظلم نہیں کرتا، لیکن ان کا وہ خود اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں۔ آج دیکھ لیجیے آپ، امریکہ میں روزانہ سائیکلون آ رہے ہیں، روزانہ ہریکین آ رہے ہیں، کھربوں روپے کی آبادی وہ لوٹ کے لاتے ہیں دنیا سے، جتنی لوٹ کے لاتے ہیں اس سے دو گنا جو ہے وہاں پہ لٹ جاتے ہیں، اس میں تباہی آتی، ہزاروں گھر ایک ساتھ ختم ہو جاتے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں زندگی کے ہم مزے لے رہے ہیں، وہ ایک منٹ میں معلوم ہوتا ہے وہ سارے مزے ختم ہو جاتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانا، اب یہاں مسلمانوں کو ایک اہم بات بتائی جا رہی ہے 118 میں کہ اے لوگوں، اپنے اندر کی جو راز کی باتیں ہوتی ہیں، اگر حکومت تم بنا رہے ہو، حکومت چلا رہے ہو، یا تمہارے اپنے ادارے ہیں، تو ان کا جو انسائڈر ہونے چاہیے وہ ہونے چاہیے جو اہل ایمان ہو، کیونکہ تمہیں ان کی خرابی، ان کا تمہارے اندر وہ کیا پھوٹ ڈال دیں گے، کیا دشمنی پیدا کر دیں گے، کیا مہربانی کر کے تمہیں لوٹیں گے، محبت سے تمہیں کیسے گمراہ کریں گے تمہیں نہیں پتہ، تم ان کی بات سے اپنے آپ کو بچا نہیں سکتے، اور وہ تو یہ چاہتے ہیں تمہیں مشکلات میں ڈالے رہیں۔ قد برت، اب دیکھ لیجیے مسلمان ملکوں کو جو سرمایہ ہے وہ سارا ان کے پاس ہے، اور کب وہ سرمایہ ڈوب جاتا ہے، کب اچانک ان کے ہاتھ سے نکل جاتا ہے ان کو پتہ بھی نہیں چلتا، اور وہ ایسے خیر خواہ بن کے جاتے ہیں کہ ہم آپ کا سرمایہ اتنا بڑھا دیں گے، یہ کر دیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ تم ان کو یہ بنا لو گے دوست تو یہ سمجھ لو کہ تمہیں مہربان بن کے تمہیں شیطان کی طرح ماریں گے، جیسا شیطان نے آدم کو نکالا تھا کہ دوست بن کے مارا تھا۔ یہ لوگ تو جو ہے نا جتنی باتیں کرتے ہیں بغض کی اور عداوت کی، یہ تو تھوڑی سی ہیں، جو ان کے سینوں میں ہے نا اسلام کے خلاف وہ تو بہت ہے، جو ابھی چھپائے ہوئے ہیں وہ آج دیکھ لیجئے، اسلام کے خلاف اسلام و فوبیا میں تھوڑی تھوڑی باتیں آتی ہیں، لیکن اگر صحیح معنوں میں ان کو موقع مل جائے تو اس سے کہیں زیادہ ہے۔ ہم ہندوستان میں دیکھ رہے ہیں جو ایک طاقت ہے دشمنوں کی، اس کو ذرا سی حکومت مل گئی ہے تو اس کا عالم یہ ہے کہ وہ اس کو بس نہیں چلتا، ورنہ یہ ہے کہ مسلمانوں کو بالکل جیسے کہتے ہیں بلیا میٹ کر دیں۔ تو اللہ نے کہا جو سینوں میں ہو ان کے نا وہ بہت زیادہ ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہیں یہ بتانا چاہتا ہے اگر تمہارے اندر عقل ہو کہ تم یہ سمجھ لو کہ تمہاری خیر خواہی صرف اللہ، اس کا رسول اور مسلمان ہی کر سکتے ہیں، دوسرے نہیں کر سکتے۔ ہاں اولا، 7:30 ہو گئے ہیں، جب اچھا بھی چاہیں آپ اس چلیے کو 2-3 آیتوں کے بعد یہ پورا کر لیتا ہوں میں۔ جی جی
ہاں تم اولئک تحبونہم، تمہارا عجیب معاملہ ہے، مسلمانوں کا اللہ نے عجیب بات کی تعریف کی ہے 119 میں کہ تمہارا تو دل چاہتا ہے سب مسلمان ہو جائیں، لیکن یہ نہیں چاہتے کہ تمہارے ساتھ یہ جڑیں. تم چاہتے ہو کہ تمہیں اپنے اندر بھی اپنے ساتھ بسا لو، اپنے ساتھ مل کے رہو، دوسروں کے ساتھ مل کے رہو، لیکن یہ تمہیں بالکل نہیں پسند کرتے، اور تم چاہتے ہو کہ سارے کے سارے لوگ ایمان لے آئیں. وَإِذَا لَقُوكُمْ، لیکن ان کا معاملہ کیا ہے، یہ نفاق پہ اتر آتے ہیں. جب تم سے ملیں گے تو کہیں گے ایمان رکھتے ہیں، لیکن جب اپنے دوستوں کے پاس جا کے کہیں گے بھائی یہ ان کے پاس اتنا پیٹرول کیسے پیدا ہو گیا، ان کے پاس دولت کیسے آ گئی، ان کے پاس یہ کامیابی کیسے ہو گئی، ہم نے تو ان کو سازش کی تھی پھر بھی نکل گئی. تو اپنی انگلیوں کاٹتے ہیں غصے سے. تو ان سے کہے گا اللہ تعالیٰ اپنے غصے میں تم ہی مرو، مرنا ہے تو مرو، تمہیں یہ غیظ جو ہے تھوڑے دنوں کے لیے ہے، اس کے بعد یہ بھی ختم ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ تمہاری باتوں کو خوب جانتا ہے، دل کی حالوں کو جانتا ہے. ان تمسسکم حسنۃ تسؤہم، اگر تمہیں اچھائی پہنچ جائے تو ان کو بڑا برا لگتا ہے، اور اگر ذرا سی کوئی برائی پہنچے تو ایسا اس کا ڈھڈورا پیٹتے ہیں کہ صاحب دیکھا ہم نے کہا تھا نا ہماری بات نہیں مانی، دیکھیے کیسا ہو گیا، اور دیکھیے ان کے یہاں کیسی جہالت ہے، دیکھیے ان کے یہاں کیسی وہ ہو رہا ہے، کیسے آپس میں لوگ لڑ رہے ہیں. اور اگر ذرا سا کوئی اچھا حکمراں پیدا ہو جائے تو ان کو لگتا ارے یہ کیا بات ہوئی، یہ تو سنبھلنا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے صرف 2 پوائنٹ بتائے ہیں جس سے ہم اپنے آپ کو ان سے بچا سکتے ہیں. صبر کیا تم نے اور تقوی سے رہے تو ان کی ساری سازشیں تمہیں نقصان نہیں پہنچائیں گی. اللہ تعالیٰ ہر بات کا احاطہ کرنے والا ہے. تو یہ اتنی ہی ہوئی 120 ہو گئی ہیں. 120 ہو گئی. جی بس یہیں تک رکتے ہیں انشاءاللہ. جی انشاءاللہ. نذیر صاحب ایک سوال ہے، اس کا بھی جواب اگر آپ دے دیں. یہ آیت نمبر 33 کا حوالہ دیا انہوں نے کہ اس میں دوسری اقوام کا ذکر نہیں. آپ نے جہاں پر میرے خیال میں کچھ اقوام کا تذکرہ کیا تھا نا، اس میں یہ کہہ رہے ہیں کہ ایشین اور جیسے چائنیز قوم ہیں اور ککیشینز ہیں، ان کا تذکرہ قرآن میں نہیں آیا ہے. اللہ تعالیٰ نے 4-5 قوموں کا الگ الگ تذکرہ کیا ہے. ایک تو اہل کتاب کا خاص طور سے کیا کیونکہ ان کا معاملہ یہ تھا کہ ان کے پاس ہدایت ملی بھی تھی اور کسی نہ کسی حد تک بگڑی شکل میں موجود ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے 3 قوموں کا اور ذکر کیا. ایک منافقین کا ہے. منافقین مسلمانوں میں سے بھی ہو سکتے ہیں، اہل کتاب میں سے بھی ہو سکتے ہیں، اور ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو دنیا میں کہیں بھی ہیں لیکن وہ اسلام کے ساتھ جو کہتے ہیں نا مطلب یہ کہ رام بھی اور رحمان بھی دونوں کا جملہ کہتے ہوئے نکل جائیں گے. تیسرے ہیں مشرکین، وہ لوگ جنہوں نے اللہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت دی تھی لیکن انہوں نے ٹوٹل ہدایت کو ختم کر کے صرف بت پرستی کو اور آئیڈیل ورشپنگ کو کر لیا. تو اس میں بدھسٹ آ جائیں گے، اس میں ہندو آ جائیں گے، اس کے اندر جتنے پیگن ہیں وہ سارے لوگ آ جائیں گے. چوتھے کافرین میں سے، کافرین میں وہ لوگ ہو سکتے ہیں جو خدا کو نہیں مانتے، ہو سکتا ہے ان کا کوئی مذہب نہ ہو، ایتھیسٹ ہو سکتا ہے وہ کسی چیز کو نہ مانتے ہو، نیچر ہو، جیسے یہاں پہ انڈیجنس لوگ ہیں کہ وہ نیچر کو خدا مانتے ہیں. تو یہ سارے لوگوں کا تذکرہ اللہ نے خاص طور سے الگ الگ طرح سے کیا ہے، لیکن جو تفصیل سے کیا ہے وہ اس لیے کیا ہے کہ اہل عرب جو تھے اہل کتاب سے واقف تھے اور ان کے آس پاس کا ماحول جو تھا ان چیزوں کا تھا. لیکن جب دنیا میں دوسری جگہ پہنچے تو مسلمانوں نے اسی کی بنیاد پر الگ الگ احکام بنائے کہ کافر کے ساتھ کیا سلوک ہوگا، مشرک کے ساتھ کیا ہوگا، اور اہل کتاب کے ساتھ کیا سلوک ہوگا، اور منافقین کے ساتھ کیسے ہوگا. تو یہ ساری تفصیلات کی بنیادی باتیں تو اللہ نے ذکر کر دی ہیں، گرچہ تفصیل اس میں نہیں ہے، حدیث میں زیادہ مل جاتی ہے. جیسے میرے خیال میں تو ان کا سوال جو تھا وہ رنگ اور اس کے حساب سے تھا زیادہ، کہ یہ جو پیلے اور کالے اور اس سلسلے میں. دیکھیے سورہ روم میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ہم نے پہاڑ بنائے ہیں بہت کالے اور بہت سفید اور طرح طرح کے رنگوں کے، اور ایسے ہی انسان ہم نے بنائے ہیں. جی تو میرے خیال میں وہ سوال تھا ان کا. ہاں تو وہ تو وہاں موجود ہے، اس میں تو مسئلہ ہے، لیکن میں نے اصل میں یہ بات کہی کہ بعض دفعہ لوگوں کے ذہن میں یہ آتا ہے کہ ہم شاید کالے لوگوں کو ڈسکریمنیٹ کرنا چاہتے ہیں، ہے نا. تو اسلام ڈسکریمنیٹ نہیں کرتا، وہ صرف یہ کہہ رہا ہے کہ وہاں پر پہچان انسان کی عمل سے ہوگی. بے شک. نہیں سر دعا کر لیجیے، اور خاص طور سے ہمارے شاہین بھائی کی ہمشیرہ بیمار ہیں تو ان کے لیے دعا کر لیجیے. اللهم صل على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اے اللہ تعالی ہمارے بیماروں کو شفایا فرما، صحت مند فرما، عافیت سے نواز. اے اللہ یہ رمضان کا مہینہ ہے، رمضان کا مہینہ جو ہے وہ روح کا علاج بھی ہے، جسمانی علاج بھی اس کو بنا دیجئے، جسمانی روحانی علاج دونوں مل جائیں، اور ہمارے اعمال کا بھی اس میں صحت ہو، ہمارے جو ارادے ہیں ان کے اندر بھی صحت ہو، ہماری کوششوں کے اندر بھی صحت مندی ہو. ہر قسم کی تکلیفوں سے، بیماریوں سے، آزمائشوں سے ہماری حفاظت فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.